کا شوق جو رکھتے وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 6 لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج ہمارے اس سیزن 6 کا دوسرا مقابلہ ہے، اور یہ مقابلہ ہے مجلس اجارہ اور المدینۃ العلمیہ والوں کے ساتھ۔ یاد رہے سیزن 5 میں المدینۃ العلمیہ کی مجلس جو تھی وہ فائنلسٹ تھی، فائنل تک وہ ہمارے ساتھ پہنچے تھے اور فائنل میں جا کر پیچھے رہے تھے، تو گویا بڑے قابل اور بڑے منجھے ہوئے اسلامی بھائی ہوں گے المدینۃ العلمیہ کے، مگر ان کا مقابلہ مجلس اجارہ والوں سے ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ تیاری کیسی ہے، معاملہ آگے کیسے چلتا ہے۔ امید ہے آپ بھی تیار ہوں گے، اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، علم دین ہم سیکھیں گے انشاءاللہ، اچھی اچھی باتوں کو نوٹ بھی کر لیں گے۔ آپ گھر میں موجود ہیں تو اپنی کاپی اپنا قلم بھی سنبھال لیں، اور انشاءاللہ سوال و جواب اگر لکھتے جائیں گے تو بہت سارے مدنی پھول آپ کے پاس جمع ہوتے چلے جائیں گے۔ ہم نے پہلے سلسلے میں بھی اعلان کیا تھا، آج پھر اس کو دہراتے ہیں کہ انشاءاللہ سب سے زیادہ سیزن 6 ذہنی آزمائش کے سوال و جواب کو لکھنے والے جو ناظرین ہوں گے ان کے درمیان ہم یہ چیک کریں گے کہ جو ون آف ٹاپ ہوں گے انشاءاللہ فائنل میں ہم انہیں یہاں بلائیں گے اور یہاں بھی ان کو خصوصی انعام دیا جائے گا۔ تو آپ بھی اس مقابلے میں شامل ہو سکتے ہیں، یہاں اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، ان کے درمیان بھی سوال و جواب کے ذریعے انعامات کی تقسیم ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آئیے بلاتے ہیں ہماری آج کی ٹیموں کو جن کے درمیان آج مقابلہ ہے۔ میری گزارش ہے مجلس اجارہ والے اور مجلس المدینۃ العلمیہ والے تشریف لائیں۔ بہت ساری دعوت اسلامی کی مجلس ہیں، لیکن جس کو کہتے ہیں نا کہ دل سے جن کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، بہت زیادہ میں جس کو کہتے ہیں شکر گزار ہوں جن مجلس کا، اس میں ایک المدینۃ العلمیہ بھی ہے اور دوسری مجلس آئی ٹی ہے، کیونکہ جب بیرون ملک سفر کرتے ہیں بالخصوص، یا جو مبلغین بیان کرنے والے وہ بھی جانتے ہوں گے کہ ایسی پیاری پیاری کتابیں، اتنی خوبصورت کتابیں آئے دن المدینۃ العلمیہ میں دیتا ہے، اور ماشاءاللہ مواد اتنا مل گیا بیان کرنے کے لیے، مطالعہ کرنے کے لیے۔ دیکھیں آپ ماشاءاللہ مکتبہ کا خوبصورت نظارہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور پھر آئی ٹی مجلس نے اس قدر احسان کیا ہے ہم پر کہ ہر چیز انہوں نے ہمیں انٹرنیٹ پر ڈال کے دے دی ہے۔ اب دنیا میں کہیں بھی ہوں، کوئی بھی کتاب پڑھنی ہو اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ دعوت اسلامی نے واقعی امت کے لیے بہت ساری ایسی آسانیاں کر دی ہیں۔ پہلے کتابیں بہت تھوڑی ملتی تھیں، اب اتنے موضوعات پر اتنی مشکل کتابیں، عربی کتابیں جو ہم جیسے لوگ نہ پڑھ سکتے تھے، اس کا آسان ترجمہ بھی کر دیا، اس کی تخریج بھی کر دی، تسہیل بھی کر دی، آسان بھی کر دیا، اور پھر آئی ٹی والوں نے اس کو جناب فری آف کاسٹ ہمارے لیے ڈاؤن لوڈ بھی مہیا کر دیا۔ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے شعبہ جات کو۔ مقابلہ شروع کرتے ہیں۔ ہمارا سیگمنٹ مقابلہ کس طرح چلے گا، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح یہ مقابلہ چلے گا، ہمارے سیگمنٹس کیا کیا ہوں گے، پھر انشاءاللہ ہم معاملے کو لے کر آگے چلیں گے۔ جی پہلا سیگمنٹ ہوگا جواب دیجئے سوال کا، دوسرا ہوگا شعر مکمل کیجئے، تیسرا سیگمنٹ ہوگا قرآنی معلومات، چوتھا ہوگا انتخاب کیجئے، پانچواں سیگمنٹ ہوگا سمجھائیے مگر اشاروں سے، اور آخری سیگمنٹ ہوگا سفر ہے مگر اکیلے۔ انشاءاللہ پہلا سیگمنٹ جب شروع کریں گے جواب دیجئے سوال کا، 10 سوال ہوں گے، ہر سوال کے 2 نمبر ہوں گے، ہر سوال کے جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہوں گے، اور 7 سوال تو آپ سے وہ کیے جائیں گے جو آپ کے نصاب میں شامل ہیں، آخری 3 سوال وہ ہوں گے کہ جس پر آپ کو آپشن دیے جائیں گے وہ آپ کے نصاب میں شامل نہیں ہیں۔ ہاں یہ بتاتا چلوں کہ ہماری انٹرنیشنل ٹیمز ریڈی ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ ان سے بھی مدد لینے کی اجازت ہوگی۔ بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، چلیں ذرا ہم سے سلام دعا بھی کروا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بنگالیوں سے ہمیں اردو، مجھے بنگالی تو آتی نہیں، سوال تو ہم اردو میں ہی کریں گے، آپ سمجھ لیں گے نا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ چلیں، تو اب ہمارا طریقہ کار یہ ہوگا کہ
ایک سیگمنٹ کے اندر یعنی جواب دیجئے سوال کا میں ایک سوال بیرون ملک والوں سے کرنا لازمی ہے، یا تو دوران میں آپ کر لیں اگر نہیں آتا، اور اگر آپ کو سارے ہی جواب آتے ہیں تو پھر 10واں سوال ہم آپ سے نہیں کریں گے، ان سے کریں گے، اور ان کے نمبر آپ کے اکاؤنٹ میں یا تو جواب وہ دے سکے تو ملیں گے یا نہیں ملیں گے، یہ آپ کی قسمت ہوگی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ اگر بیرون ملک کی فیڈ ٹھیک نہیں ہے، یعنی اگر کوئی انٹرنیٹ کا پرابلم ہو گیا تو پھر وہ جواب ہم آپ سے ہی لے لیں گے۔ جناب شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے اس مرحلے کا جواب دیجئے سوال کا۔ جی لفافہ مجھ تک پہنچ گیا ہے اور یہ لفافہ کھولتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ سوالات آ چکے ہیں میرے ہاتھ میں مجلس اجارہ اور مجلس مدینۃ العلمیہ کے لیے۔ پہلا سوال کریں گے مجلس اجارہ والوں سے۔ جناب پہلا سوال آپ سے یہ ہے، حدیث مبارکہ کے مطابق اچھے ہم نشین کی کیا پہچان ہے؟ اچھا ہم نشین کسے کہا جاتا ہے؟ جی ناظرین ہمیں بھی چاہیے اچھا ہم نشین، پہچان حدیث میں مل چکی ہے، غور سے سن لیجیے اور اب ایسا ہی ہم نشین تلاش کرنا ہے، یعنی اس سے مراد دوست ہوگا ہم نشین۔ جی اچھا دوست۔ حدیث مبارکہ میں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا ہم نشین وہ ہے کہ جس کے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آ جائے، اس کے عمل سے، اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں زیادتی ہو، اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ واہ 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 واہ، کتنی خوبصورت بات ہے۔ اچھا دوست، اچھا ہم نشین وہ ہے جسے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آ جائے، اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں زیادتی ہو، اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ جواب بالکل درست ہے۔ اچھا اب یہاں بھی تقسیم کر لیتے ہیں، دائیں طرف والے مجلس اجارہ کے ساتھی ہیں اور بائیں طرف والے المدینۃ العلمیہ کے ساتھی بن جائیں۔ گھر میں بھی آپ اگر 2 ہیں تو ایک ایک طرف ہو جائیں، 4 ہیں تو 2 طرف ہو جائیں، تو مقابلہ گھر میں بھی چلتا رہے گا۔ اور یہ سوال جب پوچھے جائیں تو آپس میں بھی ایک دوسرے سے پوچھیں کہ ہمیں آتا ہی نہیں آتا، تاکہ ہماری معلومات کا بھی امتحان ہوتا رہے اور نوٹ بھی کرتے جائیں۔ تو انشاءاللہ ہر صحیح جواب پر بلند آواز سے ذکر اللہ کی نیت سے کیا کہیں گے؟ چلیں جناب باری ہے المدینۃ العلمیہ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کے لیے لے کر چلے، اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک کیا تھی؟ 7 سال، ایک قول کے مطابق 13 سال یا اس سے تھوڑا زیادہ۔ جی جناب اس وقت آپ کی عمر مبارک 7 سال یا ایک قول کے مطابق 13 سال یا اس سے تھوڑی زائد تھی۔ جواب یہ بھی درست ہے۔ کتنی چھوٹی عمر تھی اور اللہ اللہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے چلے، اور بیٹا بھی ہو تو ایسا جو سعادت مندی کا مظاہرہ کرنے والا ہے۔ واقعی یہ واقعات سننے والے ایمان تازہ کرنے والے ہیں۔ باری ہے مجلس اجارہ والوں کی، دونوں کا ایک ایک سوال، دونوں صحیح جواب دے چکے ہیں۔ اولاد کو کم عقلی سے بچانے کا نسخہ ارشاد فرمائیں۔ جناب یہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دسترخوان سے کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھا لیتا ہے وہ فراخی کی زندگی گزارتا ہے، اور اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد کم عقلی سے محفوظ رہتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ہم سب چاہتے ہیں ہماری اولاد عقل مند بنے، کم عقلی کے کاموں سے بچے۔ کتنا خوبصورت اور آسان نسخہ کہ دسترخوان سے کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھائے، وہ فراخی کی زندگی گزارتا ہے، یعنی جو دشوار زندگی ہے، فاقہ اور جس کو کہیں کم تنگ دستی کی زندگی ہے، اس سے بھی بچت ہو جانی ہے، اور اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد کم عقلی سے محفوظ رہتی ہے۔ سبحان اللہ، ذہنی آزمائش سلسلہ میں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ نیت کر لیں انشاءاللہ وہ اپنے دسترخوان سے انشاءاللہ گرے ہوئے ٹکڑے بھی اٹھائیں گے۔ جواب مجلس اجارہ والوں کا درست ہے۔ باری ہے ہماری المدینۃ العلمیہ والوں کی۔ غیر خدا کو رحمان کہنا کیسا ہے؟ حرام ہے۔ جی جناب غیر خدا کو رحمان کہنا حرام ہے۔ ہمیشہ کسی کا نام اگر رحمان رکھنا نہیں چاہیے، عبد الرحمان کہنا چاہیے۔ جواب بالکل درست ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو رحمان نہیں کہہ سکتے، یہ بہت ضروری ہے اور یہ مسئلہ بھی آج ہم نے سیکھا۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ دانتوں میں خون آنے کے کیا اسباب ہیں؟ چلیں جناب ڈاکٹری سوال بھی ہو رہے ہیں، بہت ساروں کا آج لگتا ہے کہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب آداب طعام میں فرماتے ہیں، دانتوں میں خون آنے کے 2 اسباب ہیں۔ نمبر 1 پیٹ کی خرابی کی وجہ سے، اور نمبر 2 کہ کھانے کے بعد جو اعضاء دانتوں کے اندر رہ جاتے ہیں اور صفائی نہ کرنے کی وجہ سے وہ دانتوں اور مسوڑوں کے اندر رہ کر چونے کی طرح جم جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دانتوں میں خون آتا ہے۔ جی جناب جواب بالکل درست ہے۔ تو
تو اب پتہ چلا کہ دانتوں کی صفائی میں لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ یہ جو اجزاء ہیں یہ دانتوں میں رہ کر یہ مسوڑوں کو، دانتوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں اور پھر یہ کمزور بھی کرتے ہیں. تو اچھی طرح کھانا کھانے کے بعد مسواک کر لیں، برش کر لیں، اپنے دانتوں کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. چلیں گے ہم اپنے مدینۃ العلمیہ والوں کے پاس، اور سوال ہے وہ کون سی 6 چیزیں ہیں جن کے کرنے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی ضمانت دی. اللہ اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں. ہائے ہائے ہائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا جب تم میں سے کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، وعدہ کرے تو خلاف نہ کرے، کسی راز پر امین بنایا جائے تو اس میں خیانت نہ کرے، اپنی نگاہوں کو پست رکھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اور اپنے آپ کو حرام سے روکے رکھے. اپنے ہاتھوں کو حرام سے روکے رکھے. یہ 6 چیزیں یاد کرنے والی. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، میرے آقا فرماتے جو مجھے ان 6 چیزوں کی ضمانت دے میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. غور کیجئے، جنت کی ضمانت. 6 اعمال اگر ہم کرنے والے بن جائیں. نمبر 1 فرمایا جب تم میں سے کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولے. نیت کریں آج سے فقط سچ بولیں گے انشاءاللہ. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے. دوسرا فرمایا وعدہ کرے تو خلاف نہ کرے، وعدے کی پابندی کریں. نمبر 3 فرمایا کسی راز پر امین بنایا جائے، خیانت نہ کرے. کسی کا راز پتہ چلتا ہے لوگوں کو بتانے نکل پڑتے ہیں، خیانت نہیں کرنی چاہیے. پھر فرمایا اپنی نگاہوں کو پست رکھے. کتنا پیارا ماحول ہے دعوت اسلامی کا. کفل مدینہ کا ذہن دیا جاتا ہے، نیچی نگاہوں کا ذہن دیا جاتا ہے. فرمایا اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرے اور اپنے ہاتھوں کو حرام سے روکے. اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جواب بالکل درست ہے. باری ہے مجلس اجارہ والوں کی. اچھا جناب بتائیے وہ کون لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ امن میں، سب سے زیادہ ہنسیں گے اور سب سے زیادہ خوش ہوں گے؟ سبحان اللہ، کتنا پیارا سوال. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروز قیامت سب سے زیادہ امن میں وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ فکر میں رہے ہوں گے، اور جو سب سے زیادہ ہنسیں گے وہ لوگ ہنسیں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ روئے ہوں گے، اور وہ لوگ بروز قیامت سب سے زیادہ خوش ہوں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ غمگین رہے ہوں گے. اے فکر میں رہنے والو، اے پریشانیوں میں رہنے والو، اے غموں پر رونے والو، اے تکلیفیں اٹھانے والو، صبر کا دامن نہ چھوڑنا. میرے آقا نے کیسی بشارت دی ہے. وہاں خوشیاں ہیں، وہاں امن ہے، وہاں چین ہے جن کو یہاں تکلیفیں ملی ہیں. جواب بالکل درست ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے. یہاں غم زدوں کے لیے کیسی ڈھارس ہے. اس وقت بہت سارے ناظرین مجھے سن رہے ہوں گے جو طرح طرح کے غموں میں ہوں گے. دیکھیں لائف تو بہت تھوڑی ہے، زندگی بہت چھوٹی ہے. اگر یہاں غم اور دکھ ہیں گزار لیجئے. آخرت میں انشاءاللہ ہنسی اور سکون اور قرار انشاءاللہ آپ کا مقدر ہوگا اگر صبر کے ساتھ یہ گزاریں گے. سوال ہے ہمارے المدینۃ العلمیہ والوں سے، وہ کون سا نمازی ہے جس کے بال شیطان کے ہاتھ میں ہیں؟ ارے ایسا نمازی بھی ہوتا ہے، غور سے سننا ہے ناظرین، جس کے بال شیطان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا اور جھکاتا ہے اس کے بال، اس کی پیشانی کے بال شیطان کے ہاتھ پہ. ذرا غور کیجئے، کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ امام صاحب سے ہی پہلے جا رہے ہوتے ہیں. نیت تو یہی کرتے ہیں پیچھے اس امام کے اور آگے اس امام کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. رکوع میں بھی پہلے چلے جاتے ہیں، سجدے سے بھی پہلے سر اٹھا لیتے ہیں. فرمایا جو امام سے پہلے نماز پڑھتا ہے، یعنی وہ اپنے سجدے سے سر اٹھاتا جھکاتا ہے، اس کی پیشانی کے بال شیطان کے ہاتھ میں ہیں. جواب یہ بالکل درست ہے. اور اب نیت کریں انشاءاللہ کہ نماز میں کبھی بھی یہ عمل نہیں کریں گے. جی جناب غلطی کوئی نہیں کر رہا، واقعی بھرپور تیاری ہے، پرجوش بھی ہے. اگلا سوال ہے 5واں سوال مجلس اجارہ والوں سے. بتائیے غیب کسے کہتے ہیں؟ بڑا مشکل سوال ہے. ایک ہی سوال میں بہت کچھ پوچھا ہے. دیکھیں کتنی ڈیٹیل میں جواب دیتے ہیں، یا یہ بھی جواب مختصر مگر پر اثر دیتے ہیں. غیب جو ہے وہ چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، جس کو انسان کے آنکھ کان ناک ہوا سے خمسہ جو ہے وہ محسوس نہ کر سکے اور بلا دلیل بداہتاً اسے وہ عقل میں نہ آئے. جی جناب غیب کی تعریف آپ نے سن لی ہے، مگر میرے آقا ایسے ہیں کہ میرے آقا کو کیسا غیب کا علم تھا. ماشاءاللہ یہ نعت خواں بھی موجود ہیں. اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت بات کی. بہت ساری چیزیں غیب ہیں مگر غیب الغیب، سب سے بڑا غیب جو ہے وہ رب عز و جل ہے. اور جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کا دیدار ہی نصیب ہو گیا تو پھر کون سا غیب چھپ سکتا ہے. امام عشق و محبت لکھتے ہیں نا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، تم سے نہا ہو بھلا.
جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ماشاءاللہ جواب درست دے چکے ہیں۔ باری ہے المدینۃ العلمیہ والوں کی۔ بتائیے سب سے پہلے نبی اور رسول جو کفار پر بھیجے گئے ان کے نام بتائیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور سب سے پہلے رسول جو کفار پر بھیجے گئے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ جی، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہوئے، اور سب میں پہلے رسول جو کفار پر بھیجے گئے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام۔ جواب بالکل درست ہے۔ 5 سوال ہو گئے ہیں اور سارے صحیح جواب دے دیے ہیں۔ مقابلے میں تھوڑا تبدیلی لانی چاہیے۔ ہمارے یہاں حاضرین سے کچھ سوال کرتے، تیار ہیں آپ لوگ؟ ارے واہ، چلیں باپو آپ سرفراز باپو تیار ہیں، آپ بھی تیار ہیں؟ کچھ تاثرات سنائیں، آپ نے جمع کیے ہوئے ہیں۔ جی ایسا بہت ایکسکلوزیو قسم کے تاثرات ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ کیا بات ہے، پیش کرنے میں تو ویسے ہی آپ ماہر ہیں، چلیں پیش کیجیے۔ ایک اسلامی بھائی لکھتے ہیں کہ اس مرتبہ ذہنی آزمائش دیکھنے اور سوالات جوابات لکھنے کا انوکھا انتظام کیا ہے، کیونکہ جب سوالات لکھتے ہیں تو دیکھنے کا مزہ نہیں آتا، اور سلسلہ دیکھتے ہیں تو سوالات چھوٹ جاتے ہیں۔ اب کیا کریں؟ ارے واہ بھائی واہ، یہ تو بڑی آزمائش والی بات بتا دی۔ یہ ہے ذہنی آزمائش، تو آزمائش تو ہوگی کچھ نہ کچھ، اس لیے پورا سلسلہ ہم نے کیپچر کرنے یعنی ریکارڈ کرنے کا سسٹم لگایا ہے۔ لائٹ چلی جائے تو اس کا بھی نعم البدل رکھا گیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اس طرح انتظام کر کے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس بار سوالات جوابات والا انعام باب المدینہ والے ہی لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ گھر والوں نے بڑے پورے اعتماد انداز میں کہا ہے کہ باب المدینہ آگے رہے گا۔ کیا بات ہے جی۔ آئی صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے محمد سبتین کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ سلسلہ بہت پیارا ہے۔ عمر کوٹ کی تھر کے ریگستانوں سے آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ سبحان اللہ عز و جل، ذہنی آزمائش بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، ہم سب بہت توجہ سے دیکھتے ہیں۔ ارشاد اتاری باب المدینہ کراچی سے کہ ماشاء اللہ عز و جل، ذہنی آزمائش بہت اچھا سلسلہ ہے، میں نے اس سے پہلے اس سے اچھا سلسلہ نہیں دیکھا اور سیکھنے کو بہت مل رہا ہے، اس میں علم کا سمندر ہے۔ عمران اتاری کہتے ہیں کہ رکن شورا سے عرض ہے کہ اس کا وقت عشاء کے فوراً بات کر دیا جائے تو مدینہ مدینہ۔ اور مدنی منی اوکاڑا سے کہتی ہیں کہ ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے، اس کا انتظار رہتا ہے۔ محمد فاروق چکوال سے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مدنی چینل کو اور ترقی اور برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ جی اب چلتے ہیں ہمارے پہلے سوال کی طرف۔ باپو آپ نے کتاب اٹھائی ہے، میرا مشورہ ہے تھوڑا سا باپو کے در سے تو زیادہ ملتا ہے نا، تھوڑا زیادہ دینا شروع کریں نا۔ جی حیث لیکن کتاب، اور انشاءاللہ اس مرتبہ ہم پیش کر رہے ہیں یہ کارڈ بھی۔ ارے واہ، اس کارڈ میں کیا ہے؟ میموری کارڈ ہے؟ جی میموری کارڈ میں اس میں مکمل حج و عمرے کا ویڈیو طریقہ، ارے واہ ارے واہ، اس میں مدنی مذاکرے بھی ہیں، اس میں بولتی کتاب رفیق الحرمین بھی ہے، ارے واہ سبحان اور اللہ۔ اس کا ہدیہ 450 روپے اس کا ہدیہ۔ یہ تو حاجیوں کو سبحان اللہ، میں سوچ ہی رہا تھا کہ حاجی پڑھنے میں جو ہے نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اپنے موبائل میں میموری کارڈ لگا لیں، جہاز میں 4 گھنٹے، جدہ ایئرپورٹ پہ 2-4 گھنٹے بیٹھنا پڑتا ہے، پھر جدہ سے مکہ بس، تو یہ تو مدینہ مدینہ ہو گیا۔ کان میں ہیڈ فون لگائیں اور یہ سنتے رہیں تو پوری رفیق الحرمین بھی آپ سن لیں گے، حج کا ویڈیو طریقہ بھی ہے، دیکھ بھی لیں گے۔ کیا بات ہے، یہ تو کمال کر دیا ہمارے مکتبے نے، یہ تو شاندار تحفہ ہے، ہر حاجی کو لے کر جانا چاہیے، آپ کو حاجی کو دینا چاہیے۔ اے حاجیوں اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو ضرور اس کو حاصل کریں، مکتبۃ المدینہ سے طلب کریں، اور یہ ماشاءاللہ مکتبے والوں کی بہت شاندار پیشکش ہے، تو ویڈیو بھی دیں گے اور آپ رفیق الحرمین بھی دیں گے۔ انشاءاللہ رفیق الحرمین، باپو حج کا ٹکٹ بھی ساتھ دے دینا باپو۔ سبحان کیا اللہ، بات ہے، حج کے سفر کی ساری چیزیں دے رہے ہیں، کیا معلوم آج باپو کے ہاتھ سے یہ لیں اور پھر حج کا بلاوا بھی آ جائے۔ سوال آپ سے جناب، سوال یہ ہے کہ سترہ کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ تھوڑا مشکل سوال ہے۔ اچھا، جو ذہنی آزمائش سلسلے کے ویسے ہی حصہ لے چکے ہیں، ٹیمیں ہیں، وہ نہ دیں، ہمارے جو آئے ہوئے ہیں ہمارے مہمان وہ جواب دیں۔ جی غلط جواب دینے والے ہاتھوں ہاتھ قافلے میں سفر کی نیت بھی کر لیں بھائی۔ سترے کی مقدار بتائیں گے، پہلے تو سترہ کیا ہوتا ہے یہ بتائیں گے، کئی ناظرین تو یہ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا پوچھ لیا بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ سترہ یہ ہوتا ہے کہ نماز کے لیے کوئی آگے سے گزر جائے تو وہ اتنا رکھ سکتا ہے، یعنی کہ 1 گز سترہ ہوتا ہے۔ نہیں جناب، آپ فوری طور پہ قافلے میں سفر کی نیت کر لیں۔ فوری طور پہ آپ قافلے میں تشریف لے جائیے جی جناب، آپ بتائیے۔ ایک سوال یوں کرتے ہیں یہاں والوں سے ہو جائے گا، ایک سوال یہاں والوں سے ہو جائے گا، تاکہ یہ تھوڑا سا میں 2 سوال کر لیتا ہوں، جلدی باپو تھوڑا آگے آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی صاحب، چنگلی جتنی موٹائی ہوں، تقریباً ہاتھ، کتنا ہاتھ؟
ایک ہاتھ. جواب سترہ یہ ہے، یعنی نماز کے آگے نمازی اپنے آگے کوئی ایسی چیز رکھ دے جس کے آگے سے کوئی گزر سکے، وہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا مجرم نہ بنے، غلطی نہ ہو جائے اس سے. تو سترہ کم از کم ایک ہاتھ یعنی تقریباً آدھا گز اونچا ہو اور انگلی کے برابر موٹا ہونا چاہیے. چھنگلیاں یہاں نہیں لکھی ہے لیکن کوئی بھی انگلی لکھی ہے. تو جواب درست مان لیتے ہیں ان کو تحفہ پیش کریں. اللہ تعالیٰ اس تحفے کی برکت سے ان کو حج کی سعادت بھی عطا فرمائے. لیکن آپ جلدی جلدی یہ بھی شکرانے میں کوئی قافلے کی نیت بھی فرما لیں. اگلا سوال اس طرف ہوگا. باپو آپ یہاں آ جائیں اور کون سا تحفہ لے کر آئیں گے؟ قافلے میں ہی ہیں. ارے واہ، قافلے میں ماشاءاللہ. جناب سوال یہ ہے وہ کون سے بزرگ ہیں جن پر کشف کے باعث لوگوں کے عیوب ظاہر ہو جاتے تھے؟ اس بزرگ کا نام بتانا ہے جن کا ایسا کشف تھا کہ لوگوں کے عیب ان پر ظاہر ہو جاتے تھے. جی باپو تحفہ کیا دے رہے ہیں؟ گناہوں کی نحوست 40 روپے ہدیہ. اچھا، تو یہ گناہوں کی نحوست دور کرنے والی کتاب. جی جی، واہ بھائی واہ. اور اس کے ساتھ مدنی قاعدہ کا جو ہے وہ میموری کارڈ انشاءاللہ. ارے واہ، آج تو میموری، اچھا میموری کارڈ میں مدنی قاعدہ پڑھنا سیکھ لیں. مدنی قاعدہ قرآن پاک درست طریقے سے. سبحان اللہ سبحان اللہ، بیوٹیفل گفٹس آج تو بھائی ماشاءاللہ. جی ان کا نام نعمان بن ثابت ہے، ان کو امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے. جی جناب، امام اعظم ابو حنیفہ، جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حاضرین بھی یہاں موجود تحفے لے رہے ہیں. چلتے ہیں ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف. 5 سوال ہو چکے ہیں اور 5 کے صحیح جواب دے دیے ہیں. بنگلہ دیش والے ہیں ہمارے ساتھ؟ تو بنگلہ دیش والوں مدد کرنی ہے یا کشتی ڈبونی ہے؟ یہاں والوں کی مجھے لگتا ہے کہ ارادہ لگتا نہیں ہے آپ سے مدد لینے کا، تیاری بڑی زبردست ہے. جی اب باری ہے ہمارے المدینہ اجارہ مجلس اجارہ والوں سے. جی مجلس اجارہ والوں سے سوال یہ ہے کہ وہ کون سے 3 نیک اعمال ہیں جن کو بہترین عمل قرار دیا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 اعمال ایسے ہیں کہ اگر لوگوں کو ان کے اجر کا پتہ چل جائے تو ان کو حاصل کرنے کے لیے اونٹوں پر سوار ہو جائیں. وہ 3 اعمال یہ ہیں: نمبر 1 آذان، نمبر 2 صف اول، اور نمبر 3 جمعہ کے لیے جلدی جانا. اللہ اللہ اللہ. 3 عمل ایسے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے ان میں کیا اجر ہے تو انہیں پانے کے لیے اونٹوں پر سوار ہو جائیں. نمبر 1 اذان، نمبر 2 صف اول، نمبر 3 جمعے کے لیے جلدی جانا. اے خوش نصیبوں جو یہ عمل کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے وہ نیت کر لیں انشاءاللہ. اذان کا جواب بھی دیں، اذان دینے کی توفیق ملے تو دیں بھی، اور پھر صف اول پانے کی کوشش کریں. نماز جمعہ کے لیے جلدی جائیں. جواب بالکل درست ہے. مجلس اجارہ کی تیاری شاندار. مجلس المدینہ العلمیہ، جناب بدگمانی کی کیا تعریف ہے؟ کسی کے بارے میں یقینی خبر کے بغیر تجھے اس کے برائی میں مبتلا ہونے کا گمان ہو اور تیرا دل اس پر پختہ ہو، یا بلا دلیل شرعی تو اسے اپنی زبان سے اس عیب کو بیان کر دے. جناب بدگمانی یہ ہے. جواب ان کا بالکل درست ہے. ہمیں کسی کے بارے میں برا خیال نہیں آنا چاہیے. نیت کر لیں انشاءاللہ بدگمانی سے بھی بچیں گے. جناب اگلی باری ہے ہمارے مجلس اجارہ والوں کی، اور مجلس اجارہ والوں سے سوال یہ ہے کہ بتائیے جس کسی کی 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں تو اس کی فضیلت سے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی کی 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں اور وہ جب تک ان کے پاس رہیں وہ اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا رہے تو میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے درمیان والی انگلی اور شہادت والی. واہ واہ واہ. جواب بالکل درست ہے. اے بیٹیوں والو، بہنوں والو، انہیں برا نہ کہو. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا شکر ادا کریں اور ان کی اچھی تربیت کریں. اللہ کی دین ہے. اس وجہ سے گھروں میں لوگ جھگڑا کرتے ہیں. بالکل نہیں کرنا چاہیے. مجھے ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا خوبصورت فرمان جس کا مفہوم یہ ہے کہ بیٹیوں کو برا نہ کہو، بے شک میں بھی بیٹیوں والا ہوں. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے. پیارے آقا خود اپنے بارے میں فرما رہے ہیں. تو بیٹیاں تو بڑی غم گسار اور خاص طور پہ والد سے بڑی محبت کرنے والی. تو بیٹیوں کے بارے میں کبھی بھی اس معاملے میں اپنے دل کو جو ہے وہ افسردہ نہیں کرنا چاہیے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. باری ہے ہمارے المدینہ العلمیہ والوں کی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر میں اضافے کا کیا نسخہ کیمیا ارشاد فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے یہ پسند کرے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی اور صلہ رحمی کرے. اللہ اللہ اللہ. کون نہیں چاہتا عمر لمبی ہو، رزق میں اضافہ ہو، والدین کا ادب کرنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. جواب بالکل درست ہے. اللہ تعالیٰ میں والدین کا ادب عطا فرمائے، ان کی فرما برداری عطا فرمائے. کوئی چانس نہیں لے رہے، سارے سوال درست ہیں. اب
وہ سوال شروع ہو رہے ہیں جو ان کو بتائے نہیں گئے, جو نصاب نہیں دیا گیا, جو سلیبس نہیں دیا گیا ہے. اب اس میں ان کو آپشن بھی دیا جائے گا. جناب باری ہے اب ہمارے مجلس اجارہ والوں کی. اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ تقریباً کتنے صفحات پر مشتمل ہے؟ اگر یہ سوال علمیہ والوں سے ہوتا تو شاید بڑا آسان ہوتا. اب آپ کہیں تو آپشن دے دیں. جی 23,000, 26,000 یا تقریباً 22,000. کتنے صفحات پر مشتمل ہے فتاوی رضویہ؟ چاہیں تو آپ بنگلہ دیش والوں سے مدد بھی لے سکتے ہیں. سیکنڈز گزرتے جا رہے ہیں. جی نہیں, اب آپ یا تو ان کی طرف جا سکتے ہیں. 22,000 ان کا کہنا ہے جناب. دیکھیں اگر اس میں 2 آپشن اور بھی تھے. 26 تو ویسی ہماری نسبت ہے, ٹھیک ہے نا جناب؟ ہاں بھائی یہاں کوئی بتائے گا؟ چلے دیکھتے ہیں یہاں کون بتاتا ہے. مجلس اجارہ والوں نے کہا ہے 22,000. باپو جی جناب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ سیف الرضا. سیف الرضا. میں 26 ماہ پہ ہوں. 26 ماہ پہ آئے ہوئے ہیں. واہ واہ واہ. تو آپ کتنے صفحات ہیں فتاوی رضویہ میں؟ 26,000. 26,000 آپ نے کہا. آپ تھوڑے 3 مہینے اور بڑھا دیں اس کو, اور دوسرے اسلام بھائی کو مائک دے دیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 22,000. اچھا تو 22,000 تو انہوں نے کہا ہے. 22 اور 26 ہو گئے. لیکن آپ کیا تحفہ دیں گے اگر یہ جواب صحیح ہوا تو؟ عاشقان رسول کی 130 حکایت, اچھا. 80 روپے ہدیہ مع مکہ مدینے کی زیارتیں. ارے واہ ماشاءاللہ. یہ ہدیہ باپو پتہ ہے کیوں بتا رہے ہیں ناظرین؟ تاکہ آپ اس کو خرید سکیں مکتبۃ المدینہ سے. جواب ان کا بھی درست ہے, مجلس اجارہ والوں کا بھی درست ہے. سبحان اللہ. تھوڑی دیر کے لیے سانس رک گئی ہوگی مجلس اجارہ والوں کی, لیکن جواب جو ہے وہ 22,000 ہی تھا. اب باری ہے مجلس المدینۃ العلمیہ والوں کی. جناب سوال یہ ہے, بتائیے جنت کی خوشبو کتنی دور کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے؟ آپ چاہیں تو آپشن دیں, ورنہ آپ کو شاید زبانی یاد ہوگا. جی آپشن چاہیے؟ آپشن دے دیجیے. 600 برس, 200 برس, 500 برس. 500 برس. 500 برس کی مسافت سے. جواب بالکل درست ہے. جنت بھی کیا اللہ کی نعمت ہے. 500 ایئرز, 500 سال کی مسافت کی دوری سے اس کی خوشبو سونگھی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. جناب سوال ہے ہمارے مجلس اجارہ والوں سے, جب 2 شخص ملاقات کرتے ہیں تو ان میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب کون ہوتا ہے؟ آپشن 3, پہلے سلام کرنے والا, نمبر 2 سلام کا جواب دینے والا, اور نمبر 3 دونوں. اللہ کے زیادہ قریب کون ہوتا ہے؟ سلام میں پہل کرنے والا. آپ نے کہا سلام میں پہل کرنے والا, بالکل صحیح کہا, جواب درست ہے. نواں سوال ہے المدینۃ العلمیہ سے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس چیز کا تم پر زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے. یہاں شرک اصغر سے کیا مراد ہے؟ ریاکاری. آپ نے آپشن بھی نہیں لیا, حالانکہ 3 آپشن تھے. پہلا آپشن تھا ریا, دوسرا آپشن تھا سورج کی عبادت, تیسرا آپشن تھا بدگمانی. آپ نے کہا ریاکاری. جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ, ان سے سارے سوال ہی وہی پوچھنے تھے جو سلیبس میں نہیں تھے. سبھی تو آتا ہے ماشاءاللہ ان کو. آخری سوال ہے جناب, کیا ہماری بنگلہ دیش کی مجلس, کیا ان کی کنیکٹیوٹی درست ہو گئی ہے؟ پہلے ذرا آواز تو سنا دیں بنگلہ دیش والوں. کیمون آسن, بالو آسی, بالو آسی. اچھا جناب اب دیکھیں دونوں کی کشتی آپ کے ہاتھ میں ہے, کیونکہ سیگمنٹ میں ایک حصہ یہ تھا کہ ایک سوال آپ سے کیا جائے گا, تو اب آپ سے سوال کیا جا رہا ہے اجارہ والوں کی طرف سے, اور اجارہ والوں کی التجائیں ہیں آپ کی طرف کہ کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. بتائیے وہ کون سا عمل ہے جو چونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیف ہوتا ہے؟ اس میں 3 آپشن ہیں, بدگمانی, ریاکاری, جھوٹ. غور سے جواب دیجئے گا, ٹائم آپ کا آپ شروع کر رہے ہیں. وہ کون سا عمل ہے جو چونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیف ہوتا ہے؟ جی ریاکاری. آپ نے کہا ریاکاری. مطمئن ہے ان کے جواب سے؟ صحیح دے دیا جواب؟ کیا لگتا ہے؟ چینج تو نہیں کر سکتے. آپ کو کیا لگتا ہے کشتی لگا دی کنارے یا ڈبا دی ہے؟ لگا دی ہے. جواب بالکل درست ہے. چنے بھائی بنگلہ دیش والوں نے سانسیں اٹکا دی ہوں گی اجارہ مجلس والوں کی, اور شاید یہ سوچ بھی رہے ہوں کنیکٹ نہ ہی ہو تو اچھا ہے, ہمیں آ ہی رہا ہے سارا, لیکن کنیکٹ ہو کے بھی ٹھیک ہو گیا ہے. اب المدینۃ العلمیہ والے دیکھ لو بھائی, علماء کرام ہیں یہ سارے بنگلہ دیش والوں. سوال یہ ہے, اور تھوڑا سا مشکل بھی لگ رہا ہے مجھے, ان مواقع پر مثلا جمعہ, عید الفطر,
بقرہ عید، عرفہ کے دن یعنی 9 ذوالحجہ اور احرام باندھتے وقت غسل کرنے کا کیا حکم ہے؟ مستحب ہے، نفل ہے یا سنت ہے؟ جی آپ مشورہ بھی نہیں کرتے، ایسے ہی جواب دے دیتے ہیں. صحیح جواب دے دیا ہے اسلامی بھائی، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں علمیہ والے، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. چلے جناب ماشاء اللہ، پہلا سیگمنٹ ہمارا پورا ہوا اور جس میں الحمدللہ کوئی غلطی نہیں کی ہے، 20 کے 20 نمبر حاصل کر لیے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ مقابلہ بہت آگے جا کر ٹف ہو جائے گا. جناب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. اسکور بورڈ وہی بتائے گا کہ سارے کے سارے نمبر دونوں نے لیے. جی جی 20-20 نمبر ہیں. اگلا سیگمنٹ بہت خوبصورت، بڑا ہی پیارا، جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے. ٹھیک ہے جناب، شعر مکمل کیجئے. شروع کرتے ہیں. جی شعر مکمل کیجئے میں پہلا شعر یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے ہی پوچھتے ہیں اور اس شعر کے جواب میں باپو آپ مدنی چیک دیں گے ان کو. جناب ایک مدنی چیک لے آئیں. چلیں بھائی اب دیکھتے ہیں مدنی چیک کون لیتے ہیں. شعر تھوڑا سا پھر مشکل ہونا چاہیے نا. شعر پوچھتے ہیں ان سے، وہ شعر سنائیں جس میں اعلی حضرت کا شعر ہے اور لفظ خوان آیا ہے اور 2 بار آیا ہے. 2 بار لفظ خوان آیا ہے. بڑا خوبصورت دسترخوان ہوتا نا ہمارا، اعلی حضرت نے اپنے شعر میں 2 بار خوان یوز کیا ہے اور بڑا ہی عالی شان شعر ہے. ایک ہی ہاتھ اٹھا ہے جناب، انہی کو دے دے. پھر لگتا ہے مدنی چیک لے جائیں گے یا قافلے میں جائیں گے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ زمین خاں آسماں خاں زمین خاں زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. واہ 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 واہ، بہت خوبصورت شعر ہے. دیکھیں اعلیٰ حضرت کا کانسیپٹ کیا ہے. آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ. مدنی چیک لے کر گئے ہمارے اسلامی بھائی. تھوڑی دیر بعد پھر آتا ہوں ایک شعر لے کر، لیکن پہلے شعر مکمل کیجئے. ہم یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے کرتے ہیں. جناب میرے آقا کا صدقہ سب کھا رہے ہیں، یہ دسترخوان لگا ہوا ہے اور نبی پاک کے در کی نعمتیں کھائی جا رہی. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی. جناب شعر مکمل کیجئے. ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے، درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی لفافہ ہم نے کھول لیا ہے. مجلس اجارہ کی باری ہے. ان کے پاس ایک نعت خواں بھی ہیں. اس وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا دے. اس شعر کا پہلا مصرع کمپلیٹ کرنا ہے آپ نے. روتا ہوا جس وقت در یار پہ پہنچوں، روتا ہوا جس وقت میں دربار پہ پہنچوں، اس وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا دے، اس وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا دے، اس وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا دے. سبحان اللہ، جواب بالکل درست ہے. جناب باری ہے المدینۃ العلمیہ والوں کی. مرض عصیاں سے دے شفا یا رب. جب بھی آپ کو ایسا لگے کہ شعر نہیں آتا، ایک آپشن آپ کے پاس بنگلہ دیش والوں سے مدد لینے کا ہے. مرض عصیاں سے دے شفا یا رب. جی بنگلہ دیش کی طرف چلیں. بنگلہ دیش والوں المدد. یہ 10 سیکنڈ مزید بڑھا دیں گے ان کے. جی مرض عصیاں سے دے شفا یا رب، اس کا پہلا مصرع. جی ہو میری سعادت عطا یا رب، ہو میری سعادت عطا یا رب، ہو میری سعادت عطا یا رب. نہیں جناب یہ غلطی ہو گئی ہے. ہاں بھائی ہے کوئی یہاں پر یہ شعر سنائیں. چلیں بھائی باپو کیا تحفہ دیں گے؟ انشاءاللہ حاجی صاحب مدنی پنسورہ ان کو پیش کریں. اچھا 130 روپے اس کا ہدیہ ہے. جی نیم جا کر دیا گناہوں نے. جی نیم جاں کر دیا گناہوں نے، مرض عصیاں سے دے شفا یا رب. جواب درست ہے. مدنی پنسورہ دیا جا رہا ہے. جناب غلطی ہو گئی، نہ علمیہ والے بتا سکے نہ بنگلہ دیش والے بتا سکے. باری ہے مجلس اجارہ والوں سے. دیوانہ تو بنا دے مجھ کو تیرے نبی کا. اس شعر کا پہلا مصرع پڑھنا ہے آپ نے. تھوڑا مشکل شعر ہے. چاہیں تو جا سکتے ہیں بنگلہ دیش والوں کے پاس. جی بنگلہ دیش والوں پھر پکارا ہے آپ کو مشکل شعر میں.
या रसूल अल्लाह दीवाना तू बना दे मुझ को तेरे नबी का. दीवाना तू बना दे मुझको तेरे नबी का. जी वक्त आपका खत्म हो रहा है, जल्दी बोलिए. दीवाना तू बना दे मुझको यार तो कर दे. चलें, टाइम पूरा हो रहा है मदीना. दीवाना तू बना आता है यार मुझे वक्त आपका ख़त्म हो गया है, ये भी नहीं बता सके. हाँ भाई, मौला गमे मदीना दे दे गमे मदीना, दीवाना तू बना दे मुझको तेरे नबी का. गलती हो गई है. बारी है मदीनातुल इल्मिया वालों की. अफसाना भी सुनाऊं मैं अपनी बेकसी का. रोता हुआ फिर आऊं दागे जिगर दिखाऊं, अफसाना भी सुनाऊं मैं अपनी बेकसी का. अफसाना भी सुनाऊं मैं अपनी बेकसी का. जवाब बिल्कुल दुरुस्त है. बारी है हमारे मजलिस इजारा वालों की. हो मुयस्सर बा अदब फिर आपकी गलियों की सैर. हाय हाय हाय. अब बांग्लादेश वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया है. सेकंड्स पूरे हो रहे हैं. बापू लगता है यहां कोई जवाब देने के लिए तैयार है. जनाब ये टाइम तो पूरा हो गया. जाकिर भाई जी, काफिले में जाना चाह रहे हैं या शेर सुनाना चाह रहे हैं? या नबी अब तो मदीने में मुझे बुलवाइए, हो मुयस्सर बा अदब फिर आपकी गलियों की सैर. बड़ा खूबसूरत शेर और हमारी सबकी तमन्ना भी है. मेरे हज की भी कोई हो जाए सूरत या रसूल. काफिलों पे काफिले चल पड़े सुए हिजाज, मेरे हज की भी कोई हो जाए सूरत या रसूल. तमन्ना बहुत अच्छी है मगर शेर गलत पढ़ दिया है आपने. हज का मौसम आ गया हुज्जाज ने बांधी कमर, मेरे हज की भी कोई हो जाए सूरत या रसूल. साथ साथ चल रहे हैं और बांग्लादेश वाले भी इनको साथ साथ ही चला रहे हैं. सलाम. बारी है हमारे इजारा मजलिस वालों की. बहुत आसान और बड़ा मशहूर शेर. मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो. ये शेर नहीं सुनाओगे ना तो 4 नंबर काट लूंगा. फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो. जवाब बिल्कुल दुरुस्त है. जी जनाब, बहुत खूबसूरत शेर. सुभान अल्लाह. चांद शक हो पेड़ बोले जानवर सजदा करें. हाय हाय. बारकल्लाह मरजए आलम यही सरकार. यार ये शेर तो अगर हमारे नातख्वां यहाँ मौजूद हैं वो सुना दें. शायद थे हमारे नातख्वां, या फिर आप ही सुनाएं. चांद शक हो पेड़ बोले जानवर सजदा करे. चांद शक हो पेड़ बोले जानवर सजदा करे. बारकल्लाह मर्जे आलम बस यही सरकार है. बारकल्लाह मर्जाए आलम यही सरकार है. माशाल्लाह. हिंद के इस्लामी भाई भी आज आ गए हैं मदद करने के लिए. चलें जनाब, अब थोड़ी देर में आपसे भी आपके पास भी आते हैं अगले सेगमेंट में. देखें, बांग्लादेश वालों ने एक बार तो बिल्कुल सही जवाब दिया और दोनों बार जो कुछ किया आपने देख लिया. बारी है हमारे मजलिस इजारा वालों की. बड़ा आसान और बड़ा मशहूर शेर है और ये ज़रूर आपको आना चाहिए. मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले. तर्ज में सुनाना है. तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह. मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. एक बहुत खूबसूरत शेर है और बारी है हमारे इल्मिया वालों की. हाँ यहीं करती हैं चिड़ियाँ फरियाद, हाँ यहीं चाहती हैं हर अनीदात, यहीं से चाहती है हर अनीदात. वन ऑफ माय फेवरेट और आला हजरत के अशार की तो क्या बात है. इसी दर पर शुतरान नाशाद
गिलाए रंजो इना करते हैं। इसी दर पर शुतराने नाशाद गिलाए रंजो इना करते। कितने सारे मौजूदात का तस्करा आला हजरत ने एक शेर में कर दिया। अगर तर्ज में हमें सुना दे तो क्या बात है मदीना। हाँ यही चा करती है चिड़िया फरियाद, हाँ यही चाहती है हरनीदार, इसी दर पर शुतराने नाशाद गिलाए रंजोइना करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 26 नंबर मुकाबला साथ ही लेकर चल रहे हैं। इससे पहले कि हम स्कोर बोर्ड की तरफ चलें, बापू एक और जरा मदनी चेक निकालें, देखें जनाब कौन यहाँ पर जवाब देता है और सही देता है। जी जनाब, शेर सुनाना है आपने और उस शेर में शेर है आला हजरत का, और आला हजरत ने लफ्ज नाखून इस्तेमाल किया है। अब नाखून पर शेर सुनाना है आपने और मदनी चेक लेकर जाना है। चले जनाब, पहले हाथ जिन्होंने उठाया मेरा ख्याल है उनको दे दें, अगर सही जवाब दे सके। चलें। दिल अपना भी शैदाई है उस नाखून पाक का। आगे चलें। चेक को आधा कर नहीं सकते हम। शेर आपने सही पकड़ लिया है और वन ऑफ ब्यूटीफुल शेर है। चलें अब हमारे दूसरे इस्लाम भाई को दे दिया अगर उनको पूरा आता है तो। दिल अपना भी शैदाई है उस नाखून पाका, इतना भी महे नो पे ना होए चरखे कोहन फूल। ये शेर तो आप मेरा ख्याल तर्ज में भी पढ़ सकते हैं माशाल्लाह। दिल अपना भी शैदाई है उस नाखून पाका, दिल अपना भी शैदाई है उस नाखून पाका, इतना तो नैनों पे चरख कोहन फूल। कितना खूबसूरत तखय्युल है। आला हजरत ने नबी पाक के पैर मुबारक के नाखून की बात की है कि मेरा दिल नबी पाक के नाखून पाक का शैदाई है। अब पैर का नाखून जब काटा जाए ना तो वो महे नौ, पहली रात का जो चांद होता है, अगर गौर करें जो हिलाल होता है, आला हजरत कहते हैं कि ए बूढ़े आसमान तेरे पास महे नौ है, मेरा दिल नबी पाक के नाखून मुबारक का शैदाई है। तो मेरे पास ये मोहब्बत है, तू क्यों किस बात पर फूल रहा है। ये तखय्युल आला हजरत का है। बहरहाल मुबारक हो मदनी चेक, सुभान अल्लाह। चलते स्कोर बोर्ड की तरफ देखते हैं 2 सेगमेंट्स के बाद मुकाबला कहां तक पहुंचा है। जी 26 नंबर हैं, सेगमेंट में बराबर चल रहे हैं और अगला सेगमेंट है जिसका नाम है कुरानी मालूमात। और ये याद रहे मजलिस इजारा वालों को कि मजलिस इल्मिया में 2 इस्लामी भाई वो हैं जो कुरान पाक पर ही काम कर रहे हैं, तफसीर सिरातुल जिनान पर, और दूसरा कौन सा आपने बताया था जो लफ्जी तर्जुमा है, मारिफतुल कुरान पर काम कर रहे हैं, और टॉपिक है कुरानी मालूमात। तो अब देखना यह है कि मामला कहां जाता है। शुरू करते हैं सिलसिला कुरानी मालूमात। जी कुरानी मालूमात का लिफाफा मेरे हाथ में है और इसमें जनाब 3 सवालात आपसे होंगे और 2 नंबर के होंगे, और इसमें आपके पास ऑप्शन होगा। जरूरी नहीं है कि आप बैरून मुल्क से मदद लें, अगर आपको जवाब नहीं आता तो एक बार आप मदद उनसे ले सकते हैं। ठीक है, पहला सवाल, कुरान मजीद में बेहतर रात किसे करार दिया गया? कुरान मजीद में बेहतर रात शब कदर को करार दिया। शब कदर को करार दिया गया, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जनाब इल्मिया वालों से सवाल, वो कौन सी सूरत है जिसे उम्मुल कुरान का नाम भी दिया गया? सूरह फातिहा। सूरह फातिहा को उम्मुल कुरान का नाम दिया गया, यानी ये कुरान पाक की वो सूरत है जिसे उम्मुल कुरान कहा जाता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बारी है हमारे इजारा वालों की। कुरान मजीद के कोई 6 नाम बताएं। कुरान पाक के कितने सारे नाम माशाअल्लाह हैं, देखें भाई, सुने। अल कुरान, अल किताब, अत तंजील, अल जिक्र, अल नूर, अल वही, अल हुदा, अल रहमा। सुभान अल्लाह, नाम सारे बता दिए, और भी बता सकते हैं। अल हक, अल मुबीन, अल मजीद। सुभान अल्लाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जनाब बारी है हमारे इल्मिया वालों की। उस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम बताएं
جو لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ اللہ عز و جل نے ان کی روح قبض کر لی. حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. یہ بتا سکتے ہیں کس پارے میں تذکرہ ہے یا سورہ بتا دیں؟ غالباً سورہ نمل. چونکہ یہ سوال میں آپ کا شامل نہیں تھا، میں نے تو ویسے ہی اضافہ کیا. جی ہاں، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ ہے 22ویں پارے میں سورہ سبا آیت نمبر 14 میں اس کا تذکرہ ہے. جواب ان کا درست ہے. دو سوال، دونوں صحیح سوالوں کے جواب. تیسرا سوال ہے اجارہ والوں سے، وہ کون سی سورت ہے جو حجت الوداع کے موقع پر نازل ہوئی؟ سورۃ النصر. سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح. جواب یہ بھی درست ہے. قرآنی معلومات میں تینوں سوالوں کے جواب دے دیے ہیں. باری ہے ہمارے المدینۃ العلمیہ والوں سے. قرآن مجید کی کتنی صورتیں ہیں جن کی ابتدا میں تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے؟ 113. قرآن کریم کی وہ 113 صورتیں ہیں جن کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. جواب بالکل درست ہے. سوال تو جس میں نہیں لکھا، لیکن قرآن پاک کی صورتیں کتنی ہیں؟ 114. تو 114 میں 113 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، تو وہ کون سی صورت ہے جس میں بسم اللہ نہیں؟ سورہ توبہ. جی بتایا گیا کہ سورہ توبہ 114 صورتیں میں پتہ ہونا چاہیے، ان میں سے 113 ایسی ہیں کہ جس میں بسم اللہ شریف لکھا ہوا ہے. کتنی پیاری معلومات قرآن کے حوالے سے ہمیں ملی. غلطی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. چلتے ہیں اب دوبارہ اسکور بورڈ کی طرف. 3 سیگمنٹ کمپلیٹ ہوئے ہیں اور دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کے 32 نمبر ہیں. جی جی 32 نمبر ہیں. اور اب اگلا سیگمنٹ ہے بہت ہی دلچسپ، بڑا ہی نرالا، جس کا نام ہے انتخاب کیجئے. اب اس انتخاب کیجئے میں آپ کے نصیب ہیں، آپ کے پاس کون سا سیگمنٹ آ جاتا ہے. 4 نمبر آپ کو دکھائے جائیں گے، ان چاروں میں سے آپ سلیکٹ کریں گے. شروع کرتے ہیں سلسلہ جس کا نام ہے انتخاب کیجئے. ان میں 4 آپشن ہوں گے. یہ شخصیت کون ہے، فقہی پہیلیاں، مدنی گلدستہ یا جناب مدنی کسوٹی. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سا سیگمنٹ آپ کا نکلتا ہے. 4 نمبر دیکھیے اور کوئی ایک نمبر پسند کر لیجئے. جی اجارہ والوں کو نمبر دکھائیے. 1 2 3 اور 4. 2 نمبر. آپ نے کہا 2 نمبر. چلیں جناب بتائیے 2 نمبر کے پیچھے کیا ہے؟ ارے واہ سبحان اللہ، لگتا ہے دل سے خواہش کی تھی مدنی گلدستے کی. چلیں اب مدنی گلدستہ غور سے دیکھنا ہوگا. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی غور سے دیکھیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور سے دیکھیں. کچھ سوال ان سے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ سے بھی کوئی سوال ہو، تو توجہ کے ساتھ آئیے چلتے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ. دنیا بھر میں جس طرح ایک برائی اور بے حیائیاں پھیل رہی ہیں اور جس طرح بہرہ روی کی قوم شکار ہو رہی ہے، ہمیں وہ کیا ہمارے اندر وہ خصوصیات ہونی چاہیے، وہ جذبہ ہونا چاہیے جس سے ہم اس برائی کو ختم کرنے اور بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے ہم اپنا کوئی کردار ادا کر سکیں. ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ ترغیب کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے. باپ سگریٹ پیتے ہوئے اگر بیٹے کو بولے گا نا سگریٹ مت پی، تو بیٹا چھپ کر پیے گا کہ ضرور سگریٹ میں کوئی خوبیاں ہیں جیسے باپ مجھے محروم رکھنا چاہتا ہے. اپنے وجود سے شروع کریں، اپنی اصلاح کرتے ہوئے بے شک دوسروں کی بھی اصلاح کی کوشش جاری رکھے، یعنی اپنی اصلاح کو نہ بھولے. لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. ہمارے ہاں بس یہی ہے کہ ہم لوگ دنیا کی مذمت میں بہت لمبے چوڑے بیانات تو کرتے ہیں، یہ دنیا دار ہے، وہ دنیا دار ہے، میرا باپ دنیا دار ہے، میرا بڑا بھائی دنیا دار ہے. ہم جب دوسرے کو دنیا دار کہتے ہیں تو اس کا مفہوم مخالف تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہم دیندار ہیں، یہ بھائی دوسرے کو دنیا دار کہہ رہے ہیں، اور دنیا دار کی تعریف بھی تو اپنے کو نہیں معلوم نا. ایک موٹی سی بات بتاتا ہوں، ایسا کام جو اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے وہ دنیا ہے. ان معنوں اگر آپ بتاؤ دنیا داری سے بچا ہوا کون ہے؟ یعنی اگرچہ وہ گناہ نہیں ہے، مباح کام ہے اس طرح کے جو آدمی کی نیت ہم کرتے ہیں، وہ اچھی نیتوں سے مباح کام مستحب کا درجہ اور عبادت کا درجہ پا لیتے ہیں، جبکہ اس میں نیت بھی اللہ تعالیٰ عطا کر دے کہ نیتیں مل جائیں. بعض کاموں میں نیتیں نہیں ملتی، تو اب جس کام میں اچھی نیت نہیں ہوتی اور وہ اپنے اصل حکم پر رہتا ہے مباح ہے، اس کام کی حد تک تو ہم دنیا دار ہوئے نا. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اور اپنی اصلاح اسی صورت میں ہو سکے گی کہ جب ہمیں معلومات ہو، علم دین ہم رکھتے ہوں. اب بچنے کا جذبہ ہے، علم نہیں ہے تو اندھا جو ہے وہ اور آنکھ والا یعنی جو انجانا ہو، دونوں ایک ہی اس میں آتے ہیں. جیسے کہ وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صوفی بے علم کو
مسخرہ قرار دیا ہے کہ وہ صوفی بے علم جو ہے وہ عبادت کر نہیں سکتا نا، وہ عبادت کرے گا بھی تو وہ کیا کا کیا کر ڈالے گا. اس لیے اپنی معلومات بھی ہو، مطالعہ بھی کرتا رہے، بیانات سنتا رہے، مدنی قافلوں میں سفر کے ذریعے علم حاصل کرے اور اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی اصلاح کرے. تو صحیح بات یہ کہ اگر اپنی اصلاح کما حق ہم کرنے میں کامیاب ہوں گے نا، تو اس اخلاص سے ایسا نور پھوٹے گا کہ انشاءاللہ عز و جل اس سے ظلمتیں دور ہوں گی، اندھیرے دور ہوں گے، تاریکیاں چھٹیں گی اور روشنیاں ہوں گی. آپ نے بہت سارے بزرگوں کا سنا ہوگا، ایسے بزرگان دین ہوتے ہیں، کچھ بولتے نہیں تھے، ان کو دیکھ کر لوگ رو پڑتے تھے اور گناہوں سے توبہ کر لیتے تھے. ایک پنجاب میں ایک شہر ہے عبدالحکیم، آپ نے نام سنا ہوگا. ہمارا قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا ایک بار ٹرین سے، تو عبدالحکیم راستے میں آیا ہوگا، وہ قصبہ یا شہر ہے. تو مجھے وہاں کے ہوں گے یا جاننے والے وہاں کے جو اسلامی بھائی، انہوں نے بتایا تھا کہ یہ بھی ان میں سے جیسے بزرگ تھے یہ، کہ یہ کچھ بولتے نہیں تھے، لیکن ان کے اندر ایسی جاذبیت تھی، ایسی کشش تھی، ایسا اٹریکشن تھا کہ ان کو دیکھ کر گناہگار جو ہیں وہ گناہوں سے توبہ کر لیتے تھے. تو یہ ہوتا ہے جب ہم اخلاص کے ساتھ عمل کریں گے نا، اور اپنی زبان کی حفاظت، اپنی نگاہوں کی حفاظت، ہاتھ کی حفاظت، پاؤں کی حفاظت، صحبت کی حفاظت. بری صحبت سے بچنے والا اگر برا نہیں بھی ہوتا تو متہم ہوتا، اس میں تہمت لگتی ہے. اگر ہم اپنے اس 5.5 یا 6 فٹ کا جو ہمارا وجود ہے اس پر صحیح معنوں میں اسلام کو نافذ کر لیں گے، سنتوں کو نافذ کر لیں گے، اور اس وجود کو گناہوں سے پاک کر کے پاک رکھتے ہوئے مسعود کر لیں گے، وجود کو وجود مسعود بنا لیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل ہماری بات لوگ بڑی توجہ سے سنیں گے اور ہمارا پڑتا بول جو وہ جھیل لیں گے، کیچ کر لیں گے، اور عمل کی طرف وہ گامزن ہوں گے. اس لیے کوشش کیجئے کہ پہلے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں. جناب بڑا پیارا حکمت بھرا مدنی گلدستہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے کتنا غور سے دیکھا ہے. 2 سوال ہوں گے، ایک 3 نمبر کا اور ایک 2 نمبر کا. آپشن کوئی نہیں ہوگا آپ کے پاس، آپ کو جواب دینا ہوگا، اور اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ مدد لے سکتے ہیں، آپ بھی مدد لے سکیں گے، یعنی آپ کے پاس آپشن ہے، چاہیں تو مدد لیں. جی سوال یہ ہے کہ پہلا سوال اور آسان سوال ہے، امیر اہل سنت نے جو ارشاد فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، اس کا ترجمہ سنا دیں. لما تقولون ما لا تفعلون، وہ تم کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے. جی لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. جواب بالکل درست ہو گیا ہے، 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. گویا مدنی گلدستے میں نمبر حاصل کرنا زیادہ آسان ہے اگر وہ نصیب میں آ جائے. اب باری ہے کہ سوال یہ ہے، اعلیٰ حضرت نے صوفی بے علم کو کیا قرار دیا ہے، وجہ بھی بتائیں. صوفی بے علم کو اعلیٰ حضرت نے مسخرہ قرار دیا ہے، اس لیے کہ وہ عمل ہی نہیں کرتا. اس حوالے سے کیونکہ وہ صوفی بے علم عبادت کر نہیں سکتا، اس کو مسخرہ قرار دیا. جواب یہ بھی درست ہے. اللہ اللہ اللہ، 5 نمبر حاصل کر کے تھوڑی سی مشکل کھڑی کر دی ہے ہمارے المدینہ العلمیہ والوں کے لیے. چلتے ہیں انتخاب کیجئے کی طرف، اور اب آپ کو نمبرز دکھائے جائیں گے اور آپ نے نمبر چوز کرنا ہے. آپ کیا سوچ رہے، کیا آپشن نکلنا چاہیے آپ کے لیے؟ کیا دل میں سوچا تو ہوگا 4 میں سے کون سا آپشن آسان ہے، وہ آ جائے تو اچھا ہے. فقہی پہیلی آ جائے تو. ارے واہ، فقہی پہیلیاں، ہم بھی انتظار میں ہیں کیونکہ واقعی وہ بڑے دلچسپ سوال ہوتے ہیں. فقہی پہیلیاں، چلے جناب بتائیے، 4 نمبر دیجئے. 1 2 3 4. یاد رہے کہ یہ الگ 4 نمبر ہیں، اب یہ نہ سمجھیے گا کہ 2 نمبر میں مدنی گلدستہ ہے. 3 نمبر. آپ کہہ رہے ہیں 3 نمبر. دیکھتے ہیں دل کی خواہش پوری ہوتی ہے کہ نہیں. بتائیے جناب 3 نمبر کے پیچھے کیا موجود ہے؟ مدنی کسوٹی. چلے جناب، اب یہ مدنی کسوٹی کا طریقہ یہ ہوگا، تقریباً 11 یا کبھی 12 سوال ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتا یہ 11 سوال والی ہے یا 12 سوال والی. پہلے 5 سوال سن کر اگر آپ نے جواب دے دیا آپ 5 نمبر لے جائیں گے. 7 سوال، 2 سوال مزید سن کر اگر آپ جواب دیں گے تو آپ 4 نمبر لے جائیں گے، اور اگر 9 سوال سن کر آپ جواب دیں گے تو آپ کو 3 نمبر ملیں گے، اور سارے سوالات سننے کے بعد جواب دیں گے تو آپ کو 2 نمبر ملیں گے. یاد رہے کہ انہوں نے 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جلد سے جلد اس کا جواب دے دیں. شروع کرتے ہیں مدنی کسوٹی. آج آپ شخصیت انشاءاللہ ذہن میں سوچ لیں، ہم سب مل کر کوشش کر لیتے ہیں انشاءاللہ. ان کا تعلق پاکستان سے ہے؟ لا. صحابی ہیں؟ نعم. عشرہ مبشرہ سے ہیں؟ لا. اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں؟ لا.
4 سوال ہو چکے ہیں، تھوڑا سا سلو سوال کریں، جلدی ختم ہو جائیں گے۔ مرد ہیں؟ नाम मदीना शरीफ में मदफून हैं? कह सकते हैं। मारूफ जो हैं फ़काहत की वजह से हैं? ला किसी जंग में शहीद हुए? नाम اس کو روکے تو صحیح، آپ بھی جلدی جلدی جا رہے ہیں۔ کتنے 7-8 سوال سنا دیے، 7 ہو گئے ہیں جناب، 7 سوال میں پہنچے ہیں یا مزید آگے چلیں؟ اگر اس میں جواب دے دیا تو نمبر 5 پورے۔ یہ اب ہماری مجلس کو 5 پہ روکنا چاہیے تھا، انہوں نے ہمیں پھنسا دیا ہے۔ ہاں جناب، جی جناب 7 سوال ہو گئے ہیں، اب چلے آپ کی ایمانداری پر چھوڑتے ہیں، اگر آپ کو 5 پہ جواب آ گیا تھا تو آپ جواب دے دیں، اور نہیں آیا تو پھر 4 نمبر آپ کو ملیں گے۔ ہم بھی کیوں پھنسے بھائی، ہم ان کو پھنسا دیتے نا، ٹھیک ہے۔ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ چلے جناب، انہوں نے کہا ہے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 7 سوال انہوں نے سنے تھے، باقی سوالات سنا دیجئے اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا جواب درست ہے۔ یاد رہے، یا تو انہیں 4 نمبر مل جائیں گے یا انہیں کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ چلے جناب سنائیے۔ میں شہید ہوئے؟ नाम احد شریف کے قریب ان کا مزار ہے۔ नाम ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ سید الشہداء ان کا لقب ہے۔ नाम سبحان اللہ۔ اسد اللہ اور اسد الرسول بھی انہیں کہا جاتا۔ नाम سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ नाम سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ जवाब दुरुस्त है। چلیے یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں 5 سوالات پر ہی پتہ چل گیا تھا۔ چلے جناب ماشاءاللہ 5 نمبر انہوں نے بھی حاصل کر لیے ہیں، اور مدنی کسوٹی میں پہلی بار 5 نمبر حاصل کیے ہیں کسی نے۔ اٹس ماشاءاللہ امیزنگ، اور یہ ان کی تیاری ہے، سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے یہ کسوٹی پہلے دیکھی ہوئی تھی، ایسا ہو گیا انتخاب ہو گیا، صرف سوالات سے پہنچے۔ ارے واہ، ورنہ بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے مدنی مذاکرے میں سنا ہی ہوتا ہے اور وہی سوال آ جائے تو بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ بہرحال پھر چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف۔ مقابلہ کسی نے نہیں چھوڑنا ہے، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کون آگے جائے گا، جائیں گے بھی نہیں جائیں گے یا ہمیں کچھ کرنا پڑے گا زبردستی۔ چلے جناب اسکور بورڈ دکھائیے۔ جی 37 نمبر ہیں دونوں طرف کے، تقریباً برابر جا رہے ہیں۔ اور ہند والے سنائے ریڈی ہو گئے، ذرا بات چیت کرائیں بھائی ہماری ہند والوں سے۔ ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی الحمدللہ علی کل حال۔ پہلے تو یہ بتائیں آپ ہند کے کون سے شہر میں ہیں اس وقت؟ جی ممبئی کے حاجی علی نگر۔ اچھا ماشاءاللہ، حاجی علی نگر بمبئی میں موجود ہیں۔ ذہنی آزمائش دیکھا جا رہا ہے ہند میں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا ماشاءاللہ، چلیں آپ بھی بڑے زبردست اسلامی بھائی ہیں، جتنا پوچھتے ہیں وہیں جا کے فل اسٹاپ لگا دیتے ہیں جواب میں۔ چلیں بہت شکریہ آپ کا، تھوڑی دیر میں آپ کو لیتے ہیں انشاءاللہ۔ چلتے ہیں ہم اپنے نعت خوانی کی طرف، ہمارا سیگمنٹ ہوا کرتا ہے، ہمیں کلام سنتے ہیں اور اس میں انشاءاللہ کچھ کالز بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ آئیے تشریف رکھیے۔ نعت خوان اسلام سے گزارش ہے وہ بھی آ جائیں۔ 7 سال سے چھوٹے مدنی منع اور مدنی منیا جو مدنی حلیے میں ہوں ان کو بھی منچ پہ آنے کی اجازت ہے۔ جی چلیں 8 سال کر لیتے ہیں، مدنی منیوں کے لیے 7 سال ہی ہے، مدنی منع 8 سال تک کے آ جائیں اوپر بھائی۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح پیارے آقا ہمیں بلائیں گے۔ آج
پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. قافلہ آج مدینے کو روانہ ہوگا. قافلہ آج مدینے کو روانہ ہوگا. ان قریب اپنا مدینے میں ٹھکانہ ہوگا. ان قریب اپنا مدینے میں ٹھکانہ ہوگا. قافلہ آج مدینے لب پہ نغمات محمد کا ترانہ ہوگا. لب پہ نغمات محمد کا ترانہ ہوگا. جھومتے جھومتے دیوانہ روانہ ہوگا. جھومتے جھومتے دیوانہ روانہ ہوگا. ان قریب اپنا مدینے نے کیا پر لے مدینے کے مسافر کے کہاں نے کیا پر لے مدینے کے مسافر کے کہاں سو کا میری جھولی میں خزانہ ہوگا. ان قریب اپنا مدینے میں ٹھکانہ ہوگا انشاءاللہ. اتنی بےتاب نہ ہو آنے دے طیبہ کی گلی. اتنی بےتاب نہ ہو آنے دے طیبہ پاکی گلی. روح مزتر تجھے کچھ وقت پڑھانا ہوگا. ان قریب اپنا مدینے میں ٹھکانہ ہوگا. قافلہ آج مدینے
اور میری سرکار کے قدموں میں ہی انشاءاللہ میری سرکار کے قدموں میں ہی انشاءاللہ میرا فردوس میں عطار ٹھکانہ ہوگا عنقریب اپنا مدینے میں ٹھکانہ ہوگا قافلہ آج مدینے کو روانہ ہوگا. سبحان اللہ. انشاءاللہ قافلہ ان قریب مدینے کو روانہ ہوگا. الحمدللہ ذہنی آزمائش سلسلے کے بھی جب ماشاءاللہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو گزشتہ 2 سالوں سے تو ایسا ہو رہا ہے. اللہ وہ دن پھر لائے کہ سوئے حرمین روانہ ہوں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کون ہمارے ساتھ اس سفر پر روانہ ہو سکیں گے. فائنل جیتنے والوں کو جیسا کہ ہمارا اعلان ہے کہ عمرے کا ٹکٹ اور ساتھ ساتھ مدینہ شریف کی حاضری کے لیے جو اس کے اخراجات ہیں وہ بھی پیش کیے جائیں گے. یا 92,000 کا انہیں مدنی چیک دے دیا جائے گا. اور سیکنڈ یعنی رنر اپ آنے والوں کے پاس بھی اس بار اچھا موقع یہ ہوگا کہ انہیں 50,000 روپے فی اسلامی بھائی مدنی چیک دیا جائے گا. اب ان کے آپشن ہے وہ چاہیں تو اس کے ذریعے سفر مدینہ کے لیے ٹکٹ خرید لیں یا اس سے کچھ کتابیں وغیرہ خرید لیں. چلتے ہیں آپ کی کچھ کالز کی طرف, پھر انشاءاللہ آخری 2 سیگمنٹ کرنے ہیں. یاد رہے کہ آج مقابلہ شاندار جا رہا ہے, 1 نمبر کا فرق بھی نہیں ہے, یعنی ایکول اسکور ہے. مگر آج دیکھنا یہ ہے کہ پری کوارٹر فائنل کی طرف کون سی مجلس جائے گی. جناب چلتے ہیں کالز کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. मुंहिंजो नालो अहमद रज़ाक तारी आहे. मां ज़मज़म नगर हैदराबाद खां ॻाल्हाए रहियो आहियां. मूंखे ज़हनी आज़माइश सिलसिलो इलाही पसंदि आहे ऐं मदनी चैनल जा ॿिया सभई सिलसिला बापा जा त मदनी मुज़ाकिरा ऐं ख्वाबों की ताबीर जेके बि सिलसिला आहिनि मुंहिंजा इलाही फेवरेट आहिनि. असां सॼे घर वारा इलाही शौक़ सां ॾिसंदा आहियूं. ज़हनी आज़माइश सीज़न 5 जॾहिं थियो लास्ट हुयो त मूंखे इलाही दुख पियो थियो. जॾहिं सीज़न 6 जे ख़बर ॿुधी त मूंखे इलाही ख़ुशी थी. अल्लाह ताला दावत इस्लामी खे इलाही तरक़ी अता फरमाए ऐं बाबा जान खे दराजी उमिरि बि ख़ैर ऐं इबादत करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए. ऐं मुंहिंजो अर्ज़ात असां लाइ दुआ करण. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. तव्हां जी ॾाढी महिरबानी, तव्हां असांखे कॉल किया और आपको खुशी भी हुई माशाअल्लाह. अगली कॉल दीजिए. अब्दुल हबीब भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. इसमें तीजा मन सलाल ओमान कैफा हालुकुम. अब्दुल हबीब भाई मेरी टीम शबाए तालीम है और आप जल्दी सिलसिला लगाकर मैंने स्कूल जाना होता है. अरे अरे अरे, आपका तो वैसे ही 1 घंटे का फर्क है. अच्छा, मैं जब जल्दी सिलसिले की बात शुरू करूंगा ना तो अब बैरून मुल्क से कॉलें आना शुरू हो जाएंगी कि नहीं जनाब हमारा तो इस वक्त शाम का वक्त होता है, तो अब कहीं ना कहीं तो एडजस्टमेंट करना होगा. अगली कॉल दीजिए. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. जी, मैं मोहम्मद वसीक खान सऊदी अरबिया से बोल रहा हूँ, इंडिया का रहने वाला. तो आपका प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इससे जो है ना हमें जानकारी भी बढ़ रही है. तो अल्लाह ताला जो है ना इस प्रोग्राम को जो है मजीद तरक्की अता फरमाए और आपके चैनल को भी. और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है ज़्यादातर वक्त टीवी स्क्रीन पर, ज़्यादातर वक्त क्या हमें जितना भी वक्त मिलता है टीवी देखने का सिर्फ हम मदनी चैनल ही देखते हैं. तो अल्लाह ताला जो है ना हमें भी इस पे अमल करने की और सीखने की तौफीक अता फरमाए और मदनी चैनल को भी जो है तरक्की अता फरमाए. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह यही हमारी ख्वाहिश है कि आप मदनी चैनल ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इसकी बरकतें हासिल करें. हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह रुकन शूरा हमारे निगरान बाबुल मदीना के भी निगरान हैं मजलिस के हाजी अमीन अत्तारी मौजूद हैं. आइए उनसे भी कुछ मदनी फूल लेते हैं. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ تو مدینہ مدینہ ہے، اور چونکہ مدنی قافلوں کا سلسلہ تھا جی جی، تو مطلب کوشش تو یہ بھی کی تھی اسلامی مہینے، کہیں کامیاب بھی ہوئے کہ مطلب وہ آپ کے سلسلے میں وہ قافلوں میں بھی مطلب ترکیبیں بنا رہے تھے کہ بھائی یہاں بھی ہم ترکیب بنائیں. خود ہمارا قافلہ جو تھا اس نے بھی کوشش کی تھی کہ لیکن ہم تھوڑا سا وہ کامیاب نہیں ہو سکے، ورنہ ذہن یہی تھا کہ ہماری بھی ٹیمیں بنے، اور وہ جس طرح کا انداز ہوتا ہے جی تو فائدہ تو ہے. بہرحال مدنی یہ ذہنی آزمائش علم دین سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجلس کے تمام اراکین کو جزائے خیر عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، آمین، نظر بد سے بچائے. آمین آمین. بھائی صاحب آج ہمارے ساتھ مجلس اجارہ بھی ہے اور مجلس المدینۃ العلمیہ ہے، اور ابھی تک مقابلہ برابر ہے. ہمیں بھی نہیں پتا کہ اب اگلے 2 سیگمنٹ میں کون آگے جائیں گے، تو بڑا یوں سمجھیے کہ ٹائٹ مقابلہ چل رہا ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے. ٹائٹ تو ہم بھی ہیں، ابھی تھکاوٹ ہے، اب مشورے کی تیاری بھی ہے، لیکن میں بس سمجھ لیں کہ آنے کے بعد کرسی پہ بیٹھ کے سلسلہ دیکھ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں کر سکا ہوں، ہٹ ہی نہیں رہا ہوں یہاں سے بھی. ہمیں معاف کر دیں، اب پتہ نہیں ہے شکوہ ہے یا تعریف ہے. بہرحال یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب اتنا تو وقفہ، یہ ہم نے وقفہ پتہ ہے کیوں شروع کیا، یہ جو نعت وغیرہ کا، تو ہمیں ایک بار پچھلے سلسلے میں یاد ہے کہ ہند سے کال آیا، بھائی کوئی وقفہ تو دیں، ہم واش روم بھی نہیں جا سکتے، ہم پانی بھی نہیں پی سکتے، آپ ایسا کر دیتے ہو ہمارے ساتھ. تو پھر ہم نے یہ وقفہ دینا شروع کیا کہ جس کو کچھ کرنا ہے وہ فارغ لے ہو جائے، فریش ہو جائے، تاکہ اگلا سلسلے کے اگلے سیگمنٹ دیکھ سکے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت شکریہ ایسا آپ نے کال کی. کچھ مدنی پھول ارشاد فرمانا چاہیں؟ ماشاءاللہ باب المدینہ سے سنا ہے مدنی قافلوں کی خوب دھوم دھام رہی ماشاءاللہ اس بار. جی اللہ کی رحمت، تقریباً 63 شہروں میں جو ہے وہ جانے کا ہدف تھا، اور مجھے امید ہے کہ کارکردگی تو خیر یہ اب کل پرسوں تک بنے گی پوری. امید ہے کہ بہت اچھی تعداد میں اس ٹائم میں نے امیر علیہ سنت کی خواہش پر عمل بھی کیا. اور ایک قافلے والے سے تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ جب وہ 14 اگست کا جو دن تھا تو اس میں مغرب کے بعد ہم ایک جگہ نکی کی دعوت کا سلسلہ تھا، تو کھانا ہمارا لیٹ ہو گیا، انہوں نے جلدی کھانا کھا لیا. تو بزرگ تھے ہمارے، تو کہا کہ وہ باپا نے کہا تھا نا 14 اگست کو روزہ رکھنا ہے، تو میں نے روزہ رکھا تھا. ارے واہ ارے واہ. تو اتنا مطلب وہ خوشی ہوئی کہ دیکھیے یہ امیر علیہ سنت کا کیسا فیضان ہے کہ جشن آزادی منانے کا ایک انداز روزے رکھ کر. سبحان اللہ، اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے تو اس کا شکر ادا کیا گیا ماشاءاللہ. میرے سامنے جو ہے وہ المدینۃ العلمیہ کی ایک کتاب ہے سنت اور آداب. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں ایک بڑی پیاری روایت لکھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک تم ایمان نہ لاؤ، اللہ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. اللہ، کیا میں تم کو ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس پر تم عمل کرو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو، واہ واہ سبحان اپنے درمیان سلام کو عام کرو. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین دنیا بھر میں بھی موجود ہیں، الحمدللہ ہمارے امیر علیہ سنت نے جو زندگی گزارنے کے لیے ہم کو مدنی انعامات عطا فرمائے، تو اس کا 6 نمبر خواجہ کی چھٹی کی نسبت سے جو نمبر ہے وہ یہ بھی ہے کہ کیا آج آپ نے گھر، دفتر، بس، ٹرین وغیرہ میں آتے جاتے اور گلیوں سے گزرتے ہوئے راہ میں کھڑے یا بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو سلام کیا؟ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس سنت کو بھی زندہ کیجیے، کیونکہ آج بدقسمتی سے مسلمان آپس میں جب ملتے ہیں تو ہیلو، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، یہ انداز ہوتا ہے. تو کاش سلام کی سنت جو ہے وہ مطلب عام ہو جائے کہ یہ 2 الفاظ زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں مگر ان کے فوائد و ثمرات یہ بہت ہی زیادہ ہیں. بعض صحابہ کرام علیہم رضوان صرف سلام کی غرض سے بازار میں جایا کرتے تھے. حضرت طفیل بن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے تو وہ ان کو ساتھ لے کر بازار کی طرف چل پڑتے. راوی کہتے ہیں کہ جب ہم چل پڑتے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ردی فروش، دکاندار یا مسکین کے پاس سے گزرتے تو اس کو سلام کہتے. حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے کہا، مجھ سے بازار چلنے کو کہا. میں نے عرض کی بازار جا کے کیا کریں گے؟ وہاں آپ نہ تو خریداری کے لیے رکتے ہیں، نہ سامان کے متعلق پوچھتے ہیں، نہ بھاؤ کرتے ہیں، نہ بازار کے مجلس میں بیٹھتے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ ہم یہیں تشریف رکھیں، ہم باتیں کریں گے. فرمایا کہ اے بڑے پیٹ والے، سیدنا طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ بڑا تھا، ہم صرف سلام کی غرض سے جاتے ہیں، ہم جس سے ملتے ہیں اس کو سلام کہتے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ. یعنی کہ یہ صحابہ کا ایک انداز کہ یہ محبت عام کرنے کے لیے سلام عام کرتے تھے. تو ہمیں بات چیت شروع کرنے سے پہلے سلام کی عادت بنانی چاہیے کہ یہ سنت ہے.
چلیں جناب، رکن شورا نے مدنی پھول دیا، یہاں موجود سارے اسلام پہ نیت کریں، انشاءاللہ سلام کی سنت کو عام کریں گے انشاءاللہ، جاری رہے گا انشاءاللہ، مدنی چینل جاری رہے گا انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں، کتنی پیاری بات ہے کہ ایک دوسرے کو سلامتی کی دعاؤں سے نوازا جائے۔ ماشاءاللہ ہمارے رکن شورا نے جس طرح فرمایا کہ سنت اور آداب کتاب، یہ بہت خوبصورت کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، اسے آپ حاصل بھی کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، آن لائن پرچیز بھی کر سکتے ہیں، بہت ساری سنتیں اس میں ہیں، انشاءاللہ اس پر عمل کی نیت بھی کر لیں۔ آئی صاحب مجھے آپ کو ایک مبارکباد بھی دینی تھی اگر آپ لائن پر ہیں، کہ یہ شاندار آپ نے جو میموری کارڈ مجھے آج بتایا گیا ماشاءاللہ حج کے حوالے سے، یہ شاندار پروڈکٹ ہے۔ میں آج ہی ایک جگہ بلکہ 2 جگہ جانا ہوا جہاں حاجی جا رہے تھے تو وہ کافی سارے سوالات ان کے ذہن میں تھے، اور ظاہر کتنی بھی تربیت لے لیں سفر پہ جا کے بہت ساری چیزیں بندہ بھول جاتا ہے۔ اب یہ میموری کارڈ جو آ گیا نا، اس میں تو ویڈیو طریقہ بھی اور بولتی رفیق الحرمین یعنی بولتی کتاب بھی آپ نے ڈال دی، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، فی امان اللہ۔ یہاں میں مدنی چینل کے ناظرین کو ایک افسوسناک خبر بھی دینا چاہوں گا اور اس کے لیے دعا بھی آپ سے کروانا چاہوں گا۔ ذہنی آزمائش سیزن 4 اس میں فائنل تک پہنچنے والے ہمارے ایک طالب علم تھے جو گلزار طیبہ سے آئے تھے، اور پچھلے دنوں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، بڑی ینگ ایج تھی ان کی، اور وہ شہید ہو گئے۔ اس ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ چونکہ ہمارے سلسلے میں وہ فائنل تک پہنچے تھے، واقعی کافی ذہین تھے، سید کرامت شاہ یعنی سید زادے بھی تھے، ان کا نام کرامت شاہ تھا، اور اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے۔ امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں ان کے لیے دعا کی۔ پہلے ان کا ایک مدنی گلدستہ دیکھیں، پھر آئیے مل کر ہم سب بھی ان کے لیے دعا کریں گے۔ جی آخری شعر، قائم ہو عظیم، جی جناب گلزار طیبہ والوں نے بیل بجائیے۔ ہو دعوت اسلامی کی دھوم جہاں بھر میں، ہو دعوت اسلامی کی دھوم جہاں بھر میں، قائم ہو عظیم مرکز سرکار مدینے، قائم ہو عظیم مرکز سرکار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے باپا کی دعا ہے انشاءاللہ یہ ضرور قبول ہوگی، اور انشاءاللہ وہ دن دیکھیں گے ہم انشاءاللہ جب انشاءاللہ مدینہ منورہ میں دھوم دھام سے اجتماع ہوگا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت زیادہ دونوں طرف کے بچوں کو مبارکباد دوں گا، لیکن ماشاءاللہ آج فائنل میں جیتے، ہمارے آگے بڑھ گئے زمزم نگر حیدرآباد والے۔ جناب ٹکٹس لے آئیے، آئیے ہم انشاءاللہ پیش کرتے ہیں ہمارے جیتنے والے۔ آئیے بیٹا آپ بھی آ جائیں، آگے آ جائیں بیٹا، آ جائیں۔ ارے ارے ہمت میں رہیں، ہمت میں رہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کہاں گئے تیسرے، کہاں گئے بھائی؟ ماشاءاللہ یاد دلائے گا، آپ بھی آ جائیں۔ ہمارے سید صاحب تھے جامعۃ المدینہ کے، ان کی اطلاع ابھی آئی ہے، سید کرامت شاہ صاحب اتاری، یہ حادثہ ہوا ہے اور اس میں یہ انتقال کر گئے۔ ہمارے جامعہ کے طالب علم تھے، یہ بتاتے ہیں آپ کو، درجہ ثانیہ کے طالب علم تھے۔ دکھائیے۔ اور یہ فیضان مدینہ کے تھے، گلزار طیبہ بابا۔ اچھا اچھا، اللہ بیچارے۔ کرامت بن اسلم بہت ذہین طالب علم تھے، ہمارے ذہنی آزمائش کے سلسلے کے فائنل تک یہ پہنچے تھے۔ اچھا یہاں آئے ہوئے تھے؟ نہیں، یہ باپا پچھلے 1 سال پہلے جو سیزن 4 ہوا تھا اس کے فائنل تک پہنچے تھے، اور یہ ان کا اب انتقال ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی شہزادے کو غریق رحمت فرما، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، آمین آمین، یا اللہ ان کے درجے بلند فرما، ان کے نانا جان کے جلووں سے ان کی قبر کو آباد فرما، آمین آمین آمین۔ امیر اہل سنت نے جو دعائیں کی، ہم بھی ان دعاؤں میں رب عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ ساری دعائیں ان کے بھی اور ہم سب کے حق میں قبول فرما، اور ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرما، آمین بجاہ نبی الامین۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ذہنی آزمائش سیزن 6 جاری ہے، دوسرا مقابلہ ہے، اور آج اس مقابلے میں ہمیں یوں سمجھیے کہ بہت مشکل مرحلہ یہ پیش آ گیا کہ ابھی تک مقابلہ برابر ہے، اور اب اگلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے۔
جی سمجھائیے مگر اشاروں سے، 3 اشارے ہوں گے، اس میں آپ کے پاس آپشن ہوگا. اچھا یوں کرتے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے مدد لے سکتے ہیں اور آپ ہند سے. جناب پاکستان، بنگلہ دیش اور ہند کے درمیان اب یہ مقابلہ ہوگا، لیکن یہ یاد رہے کہ آپ کے پاس آپشن ہے. یا یوں کر لیں گے، جب آپ کے ساتھی اشارہ نہیں پہچان پائیں گے تو آپ کی اس ٹیم کو موقع دیا جائے گا، لیکن یہ 3 سوال میں 1 بار ہو سکے گا. اسی طرح آپ کے پاس، یعنی آپ نہیں جواب دے پائیں گے تو ان کو موقع دیں گے. تو گزارش ہے کہ اب بنگلہ دیش والے بھی اور اپنے ہند والے بھی غور سے دیکھیں گے اشارے، اور تاکہ جب آپ کی طرف ہم رجوع کریں تو آپ اس کا جواب دے سکیں. آپ کو ٹائم نہیں ملے گا، بس اشاروں کا وقت ختم ہو گیا ہوگا، آپ نے صرف جواب دینا ہوگا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو غور سے، اور آپ کیمرے کی طرف آ کر اشارہ کریں گے. آپ کی طرف سے اشارہ کون کریں گے؟ آئیے آپ یہاں آ جائیں. جی آئیے مدنی منع آ جائیں اور ان کے اسلام بھائی سے پرچی نکلوائیں. آپ یہاں تشریف لائیں. نہیں ان سے پرچی نکلوائیں. آپ یہاں آ جائیں. جی آپ نے ان کو بھی سمجھانا ہے اور اس کیمرے پہ دیکھتے ہوئے ہمیں بنگلہ دیش والوں کو بھی. تھوڑا پیچھے ہو جائے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. 3 مچھلیاں، 3 بیڑے، جہاز. سیکنڈز گزرتے جا رہے ہیں. کیکڑے. اللہ جلدی کیجئے، سیکنڈز آپ کے ختم ہو گئے ہیں. جی اب آپ چاہیں تو بنگلہ دیش والوں جلدی سے جواب دے دو. اگر آپ کچھ جی آپ سمجھے کچھ، یہ اشارہ کیا تھا؟ جی بتائیے. نہیں پہنچ سکے. آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. تو جواب نہیں دے پا رہے آپ، نہیں پہنچ پائے آپ بھی. 2 نمبر دلوا سکتے ہیں آپ مجلس اجارہ کو. جناب یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں کون پہنچے ہیں؟ آپ آئیے اپنی جگہ. جو بہت سارے پہنچ گئے ہیں. چلیں جناب، اشارہ واقعی بہت اچھا دیا تھا. جی 1 منٹ دوبارہ جواب دیجئے. جواب دیا انہوں نے؟ جی 1 منٹ بتا رہے جواب دیا، ہم نے کاٹ دیا. بتائیے جناب کیا جواب دیا بنگلہ دیش والوں نے؟ بتائیے ہمیں کہیں نا. 3 پرندے کہہ رہے ہیں آپ، اور جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے. اللہ، بنگلہ دیش والوں نے مدد کر دی ہے. وہاں پنکھی کہتے ہوں گے اس لیے وہ پنکھی سمجھے، لیکن یہ 3 پرندے تھا. انبلیویبل، سبحان اللہ، یہ بڑا شاندار ہو گیا. اب ہند والے دیکھو ہمارے علمیہ والوں کو جواب دیتے ہیں کہ نہیں. آئیے جناب آئیے، تھوڑا جلدی جواب دیا کرو اور زور سے دیا کرو بنگلہ دیش والوں. چلیں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. ہند والے بھی غور سے دیکھیں، علمیہ والے بھی غور سے دیکھیں. آپ زبان سے کچھ نہیں کہیں گے، صرف اشاروں سے سمجھائیں گے. سیکنڈز گزر رہے ہیں. اللہ، یہاں بھی وقت پورا ہو گیا ہے. باری ہے اب ہند والوں کی. المدینۃ العلمیہ کی ہند والے مدد کر پاتے کہ نہیں؟ آپ آ جائیں اپنی جگہ پر. کیا سمجھے؟ جی فرمائیں. 7 نوالے. آپ نے کہا 7 نوالے، یہ غلط جواب ہے. اب صحیح جواب دیکھیں، یہاں موجود اسلام بھائی کو دیتے ہیں کہ نہیں؟ چلیں جناب، کون سی کتاب دیں گے ان کو؟ انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ کی بیٹھ جائیں، سارے اسلام میں بیٹھے رہیں گے. جو کھڑا ہوگا ان سے سوال نہیں پوچھیں گے. جی اصلاح اعمال 240 روپے ہدیہ ہے اس کا، اور انشاءاللہ عز و جل یہ کتاب اشارہ بتانے والوں کی پیش کی جائے گی. آپ کھڑے. جی چلیں ہمارے بزرگ بتائیں گے جناب. ہمارے بزرگ خیریں 7 کھجوریں، اور جواب بالکل درست دے دیا ہے. اس کا مطلب اشارہ ٹھیک کیا گیا تھا، سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے. اور انہوں نے بیج بھی نکال کر دکھایا تھا، لیکن پھر بھی بیچارے کا اشارہ کسی نے نہیں سمجھا اور 2 نمبر کا فرق آ گیا ہے. باری ہے اجارہ والوں کی. جناب آئیے.
थोड़ा पीछे हो जाए। वक्त शुरू होता है अब। قتل موت دماغ خودکشی سر کٹا جن سر کٹا ہوا انسان سر کٹا ہوا انسان کٹا ہوا جن ٹائم ختم ہو گیا ہے. سر کٹا ہوا سر کٹا ہوا نہیں لیکن یہ وقت چونکہ ختم ہو گیا آپ کا. کٹا ہوا سر تھا, یہ کسی ہو سکتا ہے بیان کا نام ہوگا, کسی ہماری حکایت کا نام ہوگا, لیکن پہنچتے پہنچتے نہیں پہنچے. اب جناب باری ہے ہمارے, وہ کوشش کیا کریں کہ اپنے وقت میں بات پوری کیا کریں. جی جناب وقت شروع ہوتا ہے اب. موقع ہے برابر آنے کا. اب ساتھ ساتھ کچھ بولتے رہیں گے تو وہ شاید اللہ, وقت جلدی سے. اللہ, غلطی ہو گئی ہے, یہ نہیں بتا سکے ہیں. باری اب یہاں اسلامی بھائیوں کی, آپ تشریف رکھیں, اپنی جگہ پہنچیں. کیا کون سی کتاب تحفے میں؟ اس طرف بھی آئیں باپو, ذرا یہاں بھی فیض لٹائیں تھوڑا سا. انشاءاللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ جنت کے طلبگاروں کے لیے مدنی گلدستہ, جو 126 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب فرما سکتے ہیں. ابھی یہاں ویسے پیش کی جائے گی, آپ بتائیں. جی آپ نے کہا خانہ کعبہ, اللہ کریم آپ کو بار بار حاضری عطا فرمائے. جواب آپ کا درست نہیں ہے, آپ قافلے میں بھی سفر کی نیت کر لیں. قریب پہنچ گئے ہیں, چلیں بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خانہ کعبہ کا دروازہ شریف. باب کعبہ, جواب درست ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, صحیح جواب دے دیا کر لیجیے گا. جڑے ماشاءاللہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اشارہ کرنے والے کچھ ٹھیک اشارہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بعض اوقات کنفیوژن اور ٹینشن کی وجہ سے نہیں سمجھ پاتے. آخری آپشن ہے, 1 نمبر کا آپشن ہے یہ. جناب آئیے, 2 نمبر کا فرق پہلی بار ہوا ہے, یعنی آپشن سے مراد یہ سوال 1 نمبر کا ہے. چلیں تھوڑا پیچھے ہو جائیں. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. اللہ اللہ اللہ. مدینے کا پہاڑ, مدینہ پہاڑ, پہاڑ جس پر صفا مروہ. اللہ 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 اللہ. ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے. بڑا ویسے پیارا ریلیونٹ اشارہ دیا انہوں نے, اگر کوئی جس کو یہ واقعہ یاد ہوگا وہ فوراً پہنچ جائیں گے. چلیں جناب, کون سی کتاب دیں گے باپو؟ انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ اللہ والوں کی باتیں. ارے واہ, سبحان اللہ. اور آئی صاحب ابھی آپ نے زیارت بھی کرائی مرشد کی, مدنی گلدستے کا سلسلہ بھی ہوا, اور انشاءاللہ فیضان مدنی مذاکرہ, یہ جو میموری کارڈ ہے, یہ بھی انشاءاللہ 450 روپے ویسے. یہاں آگے کی طرف آئیں, یہ آگے والے کہہ رہے ہیں ہم سے نہیں پوچھتے آپ. ٹھیک, آگے ہاتھ بہت سارے اٹھے ہوئے. چلیں آگے ہاتھ اٹھے ہوئے. اچھا دیکھیں, میں آپ کو وجہ بتا دوں. آپ باری باری سب کچھ کہتے رہیں گے, آپ کا کہنا ہم نہیں مانیں گے. آخری جواب جب آپ دیں گے نا, جب یہ آپ کو اشارہ کرے اور آپ جواب دیں گے, وہ مانا جائے گا. ہو سکتا ہے اس دوران آپ وہ بات کہہ چکے ہوں, لیکن جب آپ کہیں گے یہ فائنل ہے اور آپ فائنل جواب دیں گے تو وہ مانا جائے گا. تو وقت کے اندر صحیح جواب دینے کی یاد بنائیں. جی احد پہاڑ. جی جناب, احد پہاڑ, جواب درست ہے. وہ جو ٹھوکر مار کر سمجھایا نا, بڑا خوبصورت انداز تھا. ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا, رکھتی ہیں کتنا وقار, اللہ اکبر ایڑیاں. جناب مدینہ شریف بھی بتایا, پہاڑ بھی بتایا, کنیکٹ نہیں کر سکے. آخری موقع ہے علمیہ والوں کو 1 نمبر لے کر مقابلے میں کچھ قریب آنے کا. جناب جی, اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے.
جی نماز کے دوران دونوں قدموں میں نگاہ کرنا نہیں، ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے. انہوں نے پہلے سونے کا اشارہ کیا پھر نیچے اشارہ کیا. جی جناب کون سی کتاب تحفے میں دیں گے؟ اب آ جائیں. فیضان ریاض الصالحین. سبحان اللہ سبحان اللہ. انشاءاللہ عز و جل 280 روپے ہدیہ ہے. ماشاءاللہ. اس کا مدینہ 280 روپے ہدیہ ہے. انشاءاللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب فرما سکتے ہیں. جی یہاں فری میں دیں گے. اور سب یہ آپ ہی تھوڑی رہنمائی فرما دیں اس طرف سے. جی جی ادھر سے دے دیں سر. اس طرف سے آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ ویسے یہ ہے مشکل اشارہ. پہنچ جا قدموں پہ سونا. سونا اور قدم کو بڑا اچھا ملایا ہے. اب آپ 3 دن قافلے میں چلے جائیں جلدی سے. چلیں جناب آپ ادھر آ جائیں واپس. اچھا پاؤں سمیٹ کر سونا. چلیں جناب قافلہ اچھا تیار ہو رہا ہے مشکل سوال یہ. اچھا ایک کام کرتے ہیں, ایک منٹ جواب آپ بعد میں دیجیے گا. ہند اور بنگلہ دیش والے موجود ہیں؟ آپ سے آپ کے نمبر تو ان کو نہیں دیے جائیں گے, آپ بتائیں کیا اشارہ تھا. پہلے بنگلہ دیش والے بتائیں. سمجھ آیا کچھ؟ ارے جلدی کرو بھائی. چھوٹا شیشو کے نیچے سونا, چھوٹا شیشو کے نیچے سونا, چھوٹا بچہ. چھوٹا بچہ. چلے ہند چلے بھائی, ہند والے آپ بتائیں. یہ غلط ہے جواب. جی ہند والوں بتائیے. نہیں پہنچ سکے ہیں. اس کا جو جواب پیر پہ سر رکھ کر سونا. نہیں جناب یہ بھی غلط ہے. سونے کی جوتیاں. اچھا یہ کمال یہ تھا, میں یہ سوچتا رہا یہ سونا وہ والا ہے گولڈ اور یہ سونے کا اشارہ کر رہے ہیں, لیکن کسی طرح لفظ پکڑ لیا جائے, بٹ کوشش ناکام ہو گئی. اور جناب یہ ہمارا راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا ہے. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے اسکور بورڈ میں کیا بتاتا ہے, اور پھر ہم اپنے اس سلسلے کا آخری سیگمنٹ جو فیصلہ کرے گا کہ کون جناب آگے جاتا ہے. جناب جی 37 نمبر ہے مدینہ العلمیہ کے, 39 نمبر ہے مجلس اجارہ کے. اب آخری سیگمنٹ ہے جو یہ فیصلہ کرے گا کہ کون سی مجلس آگے جاتی ہے. جی جناب مجلس اجارہ کے اسلام بھائی یہاں آ جائیں, اور مجلس علمیہ کے اسلام بھائی یہاں آ جائیں. 2 نمبر کا پہلی بار فرق ہوا ہے, ورنہ ہر سیگمنٹ میں جناب جو فرق ہے وہ برابر ہی رہا, فرق ہی نہ رہا. اور یہ فرق ڈالنے والے ویسے بنگلہ دیش والے ہیں. چلے بہرحال اب دیکھتے ہیں مقابلہ کدھر جاتا ہے. مجلس اجارہ والوں کی باری ہے. 12 سوالات ہوں گے. سلسلہ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. جی 12 نمبر دکھائیے. پہلی باری ہے مجلس اجارہ والوں کی. جی فرمائیے کون سا نمبر پسند کریں گے؟ نمبر 7. نمبر 7 نمبر کے پیچھے بتائیے کون سا سوال ہے. کسی سے مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ سفر کرنا ہے مگر اکیلے. ہر سوال مقابلے کو یا تو اور مشکل بنا دے گا یا کامیابی کی طرف لے جائے گا. بیدار ہو کر پڑھنے کی دعا سنائیں. آسان سوال آ گیا ہے, قافلے میں سفر کرنے والوں کو تو یاد ہوتی ہے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. جناب جواب بالکل درست ہے. بڑا خوبصورت ترجمہ ہے. تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. 2 نمبر حاصل کر کے گویا اپنی ذمہ داری سے کچھ دلاسا انہیں ملا ہوگا. باری ہے المدینہ العلمیہ والوں کی. نمبر بتائیے جناب. 7 نمبر ہو چکا ہے. نمبر 2. نمبر 2 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے بتائیے. ویری انٹرسٹنگ کوسچن. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے سال کی عمر میں شہادت پائی؟ 63 سال کی عمر میں. آپ نے کہا 63 سال کی عمر میں, اور یہ جواب غلط ہو گیا ہے. آپ نے 82 سال کی عمر میں شہادت پائی, اور جناب مسٹیک ہو گئی ہے. حالانکہ میں جی آواز دیکھیں کوئی بھی نہ دیں, مقابلہ بڑا کروشل ہو گیا ہے, اور آپ کی خاموشی کفل مدینہ انشاءاللہ. دیکھیں جب آپ سے پوچھے گے آپ کی باری ہوگی, ان کا مقابلہ ان کے لیے رہنے دیں تاکہ یہ اچھے انداز سے پورا ہو جائے.
جناب نمبر لینا ہے اب ہمارے مجلس اجارہ کے دوسرے اسلامی بھائی نے. جی فرمائیے. نمبر 5. نمبر 5. بتائیے 5 کے پیچھے کون سا آپشن ہے؟ جی سوال یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 باتیں ایسی ہیں جس میں پائی جائیں وہ منافق ہوگا، اگرچہ نماز روزے کا پابندی کیوں نہ ہو. وہ 3 باتیں بتائیں. جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب 3 میں سے 2 آپ نے بتائی ہیں. تیسری بات ہے جب امانت اس کے سپرد کی جائے تو خیانت کرے. یہ منافقت کی نشانی ہے. کیا 1 نمبر ہم انہیں دیں گے؟ جی 1 نمبر انہیں دیا جائے گا. باری ہے المدینۃ العلمیہ کے ذوالفقار بھائی کی. نمبر پسند کیجئے. 6 نمبر. 6 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ ارے واہ، یہ امید ہے کہ جواب دے پائیں گے. بتائیے امام بخاری علیہ رحمت اللہ الباری نے صحیح بخاری شریف کو کتنے سالوں میں مکمل کیا؟ 12 سال میں. آپ نے کہا 12 سال اور جواب غلط ہو گیا ہے. 16 سال میں امام بخاری نے بخاری شریف کو مکمل کیا. جناب فرق بڑھتا جا رہا ہے. باری ہے اب دوبارہ مجلس اجارہ کے اسلامی بھائی کی. جی اب آپ نمبر بتائیں گے. نمبر پہ مشکل سوال بھی آ سکتا ہے، آسان بھی آ سکتا ہے. آپ نے کہا 4 نمبر. 4 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار ثور میں کتنے روز ٹھہرنے کے بعد مدینہ طیبہ روانہ ہوئے؟ 3 دن. آپ نے کہا 3 دن میں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اللہ اللہ، علمیہ والوں کی باری ہے. کوشش کریں علمیہ والے اب کوئی غلطی نہ کریں. نمبر بتائیے جناب. 12. 12ویں کا 12 نمبر لیا ہے اور آسان سوال آ گیا ہے. جناب بتائیے 12 کے پیچھے کیا سوال ہے؟ تکبیر تشریق سنائیں. لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. مائک پر آ کر سنائیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. مدینہ منورہ میں، مکہ پاک میں یا عرب ملکوں میں جب یہ تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے اس کا بڑا پیارا انداز ہوتا ہے. اگر مل کے ایک بار پڑھ لیتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. جواب بالکل درست ہے. چلیں جناب ماشاءاللہ 2 نمبر لے لیے ہیں. کچھ جان میں جان آئی ہے. اب باری ہے دوبارہ سے مجلس اجارہ والوں کی. جی جناب 1 راؤنڈ کمپلیٹ ہوا. 5 نمبر کا فرق ہو چکا ہے. نمبر 3. آپ نے کہا نمبر 3. بڑا خوبصورت سوال. جناب بتائیے سوال کیا ہے؟ اس جگہ کا نام بتائیں جہاں داخل ہونا عین کعبہ مشرفہ میں داخل ہونے کے برابر ہے. حتیم. آپ نے کہا حتیم اور جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو حتیم میں جانا نصیب فرمائے. سبحان اللہ. جی جناب باری ہے مجلس المدینۃ العلمیہ والوں کی. نمبر بتائیے. نمبر 11. 11 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ بڑا خوبصورت سوال ہے اور غالباً آپ کا صحابہ کرام اور اہل بیت شعبہ بھی ہے. خلفائے راشدین میں سے وہ کون سے 2 خلیفہ ہیں جن کی کنیت ایک ہی ہے؟ خلفائے راشدین پہلے بڑا آسان ہے. خاصی شخصیات ہیں اور ان 2 کون سے ہیں جن کی کنیت ایک ہی ہے؟
اللہ سیکنڈز جا رہے ہیں, کچھ تو کہہ دیں. اللہ. حضرت عمر فاروق اعظم, حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو حفص دونوں کی کنیت ہے, غلطی ہو گئی ہے. اب باری ہے مجلس اجارہ والوں کی. جی جناب. نمبر 8. نمبر 8 کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ آپ حافظ قرآن ہیں؟ نہیں ہیں, ورنہ تو بڑی آسانی سے جواب دے دیتے. بتائیے قرآن پاک کی ابتدائی 12 سورتوں کے نام سنا ہے. نمبر انہوں نے 2 دینے ہیں, سوال اتنا بڑا کر لینا ہے. چلے جناب جواب دیجیے. سورہ فاتحہ, ٹھیک ہے. سورہ بقرہ, ٹھیک ہے. سورہ آل عمران, سورہ نساء, 6 بھی بتا دیتے تو ہم 1 نمبر دے دیتے. آپ نے 4 بتائی ہیں. سورہ نساء, سورہ مائدہ, سورہ انعام, سورہ الاعراف, الانفال, التوبہ, یونس, ہود اور یوسف. واقعی مشکل سوال تھا. اب جناب باری ہے ہمارے المدینۃ العلمیہ والوں. یہ سوال ان کو آتا تو شاید یہ آسانی سے بتاتے. قرآن پاک پر ماشاءاللہ کوششیں کر رہے ہیں. جی 1, 9 یا 10؟ 9 نمبر. روزانہ فرض وتر نماز میں کل کتنے, فرض و وتر نماز میں کل کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ بعض اوقات بڑا آسان سوال ہوتا ہے لیکن جب کر لیا جائے تو مشکل ہو جاتی ہے. 76. جی 76. فرض و وتر نماز میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ آپ نے کہا 76. اگر کسی پر 1 دن کی قضا نمازیں ہوں تو اس کو کتنی رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں؟ اس کو کتنی رکعتیں؟ 20 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں نا. جی. تو 20 رکعتوں کے تو 40 سجدے ہوتے ہیں. غلطی ہو گئی ہے. 40 سجدے فرض اور وتر میں ہوتے ہیں. کنفیوژن بعض اوقات جب سر پر سوار ہو جائے تو آسان سوال بھی مشکل بن جاتا ہے. جی اب باری ہے ہمارے اجارہ مجلس کے اسلام بھائی کی. آخری سوال اجارہ والوں سے. فرق ہو گیا ہے 7 نمبر کا. جی 1 نمبر. 1 نمبر. سبحان اللہ, بہت معلوماتی کوسچن. بتائیے بیت المقدس کے مشہور بانی کون ہیں؟ اس سے ملتا جلتا سوال ہمارے سلسلے میں پہلے ہو بھی چکا ہے. عبد المطلب. بیت المقدس کے مشہور بانی حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. جنات کے ذریعے آپ نے اس کی تعمیر کروائی تھی اور یہ بات تھوڑی دیر پہلے ہوئی بھی تھی. غلطی ہو گئی. باری ہے ہمارے المدینۃ العلمیہ والوں سے. جی ایک ہی رہ گیا ہے. ایک ہی رہ گیا ہے. نمبر نہ پوچھو, سوال بتا دو بھائی. 10 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ چلیں جناب, یہ تو جواب ڈیفینیٹلی انہیں آتا ہوگا. آپ کے پاس حدیث, فقہ, قرآن, تفسیر اور دیگر اسلامی کتابیں ہیں تو ان کو رکھنے کی ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے قرآن پاک. سوال اگر اسکرین پہ آ جائے. جی اسکرین پر سوال دوبارہ دکھا دے بھائی. سب سے پہلے قرآن پاک, اس کے بعد حدیث شریف, پھر فقہ. یعنی سب سے پہلے سے نیچے قرآن پاک رکھیں گے؟ اگر ترتیب یوں رکھنی ہے, جی اوپر سے نیچے تو سب سے اوپر قرآن پاک ہوگا, پھر حدیث شریف, پھر اس کے بعد فقہ کی کتاب. تفسیر کہاں رکھیں گے؟ تفسیر بھی ہے نا سوال؟ نہیں ہے نا سوال. جی تفسیر بھی ہے نا میرا خیال ہے. جی تفسیر بھی ہے. تفسیر کہاں رکھیں گے؟ قرآن پاک کے نیچے تفسیر. قرآن پاک کے نیچے تفسیر رکھیں گے, پھر حدیث شریف, پھر فقہ اور پھر دیگر اسلامی کتابیں. آخری جواب درست دے دیا ہے. 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. دونوں ٹیموں سے میری گزارش ہے کہ قریب تشریف لے آئیں, اپنی اپنی ٹیم کی جگہ پر چلے جائیں, آگے آ جائیں. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید آج آخری سوال پر جا کر فیصلہ ہوگا, لیکن 5 نمبر کا فرق پڑ گیا. بہت اچھا مقابلہ ہوا. المدینۃ العلمیہ والوں کو ہم چاہیں گے کہ یہ ٹیم ایک بار پھر موقع لے کر آئے. ایک موقع ضرور ہے ان کے پاس, مگر وہ آگے جا کے پتہ چلے گا. آج سے ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے. پہلے سلسلے میں بھی ہم نے یہاں موجود حاضرین کو ایک مدینہ شریف کا انعام دیا تھا. آج بھی ایک انعام ہے. پہلے انعام دکھا دیتا ہوں کہ آج بھی انشاءاللہ ہم مدینہ منورہ کی جا نماز تحفے میں دیں گے. سبحان اللہ. کون لے کر جائیں گے انشاءاللہ؟ اور اس پر انشاءاللہ نوافل بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. جا نماز مدینہ منورہ کا کتنا خوبصورت جا نماز ہے. اب یہ دیکھیں کہ کن کو ملتا ہے. اور یہ ہم نے یہ ترکیب بنائی ہے کہ سوالات کے جوابات پر تو بڑے دے دیے, آپ سب میں ایک ایک نمبر تقسیم ہوا تھا. اور اب دیکھتے ہیں کہ اس نمبر پر
کس کا نام نکلتا ہے، مدینہ شریف کی جانماز بھی مل جائے، پھر اللہ کرے مدینہ کی حاضری بھی مل جائے انشاءاللہ۔ 13 نمبر، 13 نمبر کون ہے؟ موجود ہیں؟ ارے واہ سبحان اللہ، یہ تو ہمارے دارالفتاح کے اسلامی بھائی ہمارے دارالفتاح کے والوں کی خدمت کرتے ہیں، بڑی خوشی ہوئی ان کو یہ تحفہ مل گیا بھائی۔ چلے آ جائے بھائی، مدینہ شریف کی جانماز۔ ایک اور تحفہ بھی دے دیتے ہیں باپو، ٹھیک ہے؟ اور یہ تحفہ یہ ہوگا کہ پورے مکتبے میں وہ کوئی بھی خطاب لینا چاہے وہ لے سکیں گے، ہمارا آپشن نہیں، ان کا آپشن ہوگا، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ، بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ۔ چلیں نمبر دوسرا نکال رہا ہوں، دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہوں گی۔ چلیں جناب، یہ نمبر 50 اور 100 کے درمیان ہے، تو پہلے 50 والے تو بےچارے ارمانوں پر اوس پڑ گئی ہوگی، ٹھیک ہے؟ 60 اور 80 کے درمیان ہے۔ کتنے 60 اور 80 کے درمیان والے؟ ارے واہ بھائی واہ۔ اچھا یہ 70 اور 80 کے درمیان ہے، اب کتنے ہیں؟ اللہ اللہ اللہ، یہ نمبر ہے 71 نمبر، 71۔ ارے واہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی، فیضان مدینہ کے خدمت گار، واہ بھائی آج تو یہ خدمت گاروں کے نام نکل رہے ہیں۔ چلے بھائی آپ مکتبۃ المدینہ پر جائیں اور اپنے پسند کی جو کتاب آپ کو پسند آئے، جو بھی مکتبے کی چیز یہاں موجود ہے اس میں سے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، جو سوال و جواب کے ذریعے علم سیکھا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آخر میں اسکور بورڈ دیکھتے ہیں یہ مقابلہ کس طرح چلتے ہوئے کہاں جا کر اختتام پذیر ہوا۔ 46 نمبر ہیں مجلس اجارہ والوں کے، 41 نمبر رہ گئے مجلس المدینہ العلمیہ والوں کے۔ پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئے مجلس اجارہ والے، علمیہ والوں کو ایک موقع پھر ملے گا۔ اب انشاءاللہ دیکھنا یہ ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اوپر آ سکتے ہیں کہ نہیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل اس طرح کے سلسلے لے کر بار بار حاضر ہوتا رہے گا۔ رب کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آزمائش یہاں ظہری